السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کیسے مانوں میرا ہے۔ ناول کی رائٹر ہے میمونہ خورشید علی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ساون کا موسم عروج پر تھا۔ دن رات کی بارش نے گرمی کی شدت ہی کیا دلوں کی بیزاری بھی دور کر دی تھی۔ کبھی رات کو مینہ برستا تو چھتوں اور صحنوں میں سونے والے بے چین ہو جاتے، اور جو دن میں مینہ برستا تو ہر قسم کا نظام تلپٹ ہو جاتا، خاص طور پر ملتان شہر میں جہاں کی سڑکیں ناہموار اور سیوریج کا انتظام غیر موثر تھا۔ اس کے باوجود لوگ کتنے زندہ دل تھے کہ ساون کے مہینے کو دل کھول کر انجوائے کر رہے تھے۔ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے کھڑی اپنے پوائنٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے کتنے بھلے معلوم ہو رہے ہیں، بشرط یہ کہ ان کے ساتھ بوندوں کی بوچھاڑ نہ ہو۔ اس نے فائل سے اپنے بھیگتے کپڑوں کو جھاڑا اور بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دور دور تک کوئی سواری کا امکان نہ تھا، کسی سے لفٹ لینا وہ اپنی سخت توہین سمجھتی تھی۔ آج اس کا بھی کوئی بھائی ہوتا تو اسے یوں خوف سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ اس کے دل میں گہری ٹیس سی اٹھی۔ یکلخت پسندیدہ موسم اسے بہت برا لگنے لگا، قبل اس کے کہ انتظار کی خوف سے پریشان ہو کر وہ رونا شروع کر دیتی۔ زن سے موٹر سائیکل اس کے پیروں کے پاس آ کر رکی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی! اس نے اذان کو گھور کر دیکھا تو وہ ہمیشہ کی طرح بے فکری سے ہنس پڑا۔ بیٹھیے۔ مریم چپ چاپ اس کی بائک پہ سوار ہو گئی۔ ہر جگہ ہر مقام پہ کھڑا ہو کر سوچنا چھوڑ دیجیے۔ سوچنا اچھا ہوتا ہے لیکن اتنا جتنی انسان کی عمر اور تجربہ ہو۔ سوچنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کو کم از کم سوچنا چاہیے۔ بصورت دیگر وہ جلد بوڑھی نظر آنے لگتی ہیں۔ پریشانیاں اور فکرات اٹھانے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھیجا ہے، خواتین کو صرف مردوں کی دل لگی کے لیے اتارا ہے۔ تمہیں امی نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ جہاں اس کی بائک سٹارٹ ہوئی تھی زبان بھی چل پڑی تھی۔ مریم نے انسنی کرتے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسا کیوں سمجھتی ہیں کہ میں نیکی خاص طور پر آپ کے معاملے میں براہ راست نہیں کر سکتا؟ کیا مجھ پر ٹیکس لگ جائے گا؟ شکر ہے کہ تم آ گئے، اگر تھوڑی دیر تک نہ آتے تو میں ساری کی ساری بھیگ جاتی۔ صرف کپڑے ہی تو بھیگتے، کون سا آپ خود بھیگ جاتی؟ دنیا میں کچھ ہے ایسا جو آپ پہ اثر کرے؟ ہاں، میری ماں کا پیار۔ کاش میں آپ کی ماں ہوتا۔ بکو نہیں، یہ بتاؤ صبح تم مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہے تھے؟ مسلمان کا تو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، نیکی کر رہا تھا، بھلا پوچھنے کی بات تھی۔ سدھر جاؤ اذان۔ سدھر جاؤں گا بشرط یہ کہ آپ سدھاریں تو۔ اذان سوچ کر رہ گیا۔ گھر آ چکا تھا۔ مریم اتر گئی۔ آؤ اندر نہیں آؤ گے؟ آؤں گا لیکن ابھی جلدی ہے، تائی امی کو سلام کہنا۔ مریم چپ چاپ کھڑی رہی، جیسے پھر سوچ میں ڈوب گئی ہو۔ کیا بات ہے؟ اذان کو تشویش ہوئی۔ مریم کے چہرے پہ ازلی وقار اور سنجیدگی تھی۔ شکریہ، تم میرے اس کٹھن وقت میں کام آئے۔ اذان نے سر پیٹ لیا۔ جی چاہتا تھا سر دیوار میں مارے۔ اس نے سوچا تھا جانے اتنی سنجیدگی سے کیا کہنے والی ہے۔ مریم اس کی کیفیت پہ ہنس پڑی۔ اذان اسے گھورتے ہوئے بائک موڑنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیدل بائک گھسیٹتا چلا آ رہا تھا۔ بال، کپڑے سب کچھ بارش میں بھیگ کر چپک گئے تھے۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ بے مروت نے ایک گلاس پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ کسی اور لڑکی کو اتنی لفٹ کراتا تو وہ 10 نخرے اٹھاتی، ثواب نہ صحیح خوشی تو ملتی۔ سامنے نگاہ پڑی، دریشا بالکنی میں کھڑی ہنس رہی تھی۔ بندریا، وہ جل ہی تو گیا، ہر وقت دان دکھاتی رہتی ہے۔ اس نے بائک پورچ میں کھڑی کی اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو جی جل کر راکھ ہو گیا۔ محترمہ ابھی بالکنی میں ٹنگی ہوئی تھی اور اب سر پہ آن پہنچی۔ کیا پکایا ہے؟ وہ نروٹھے پن سے بولا۔ قیمہ بھری مرچیں، لیکن پہلے جا کر دریشا کو دہی لا دو۔ ساحرہ نے بیٹے سے کہا تو بڑے رسان سے تھا، لیکن بیٹا ہتے سے اکھڑ گیا۔ کیوں؟ کیا میں اس کا کامل لگتا ہوں جو ہر وقت میرے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے؟ دہی لا دو، پودینہ لا دو، ببلو کے بال کٹوا دو، ذرا بھائی سرخی پاؤڈر والے کو روکنا، مجھے پراندہ خریدنا ہے، ذرا ایک بوتل تو لا دو، 2 مہمان آئے ہیں۔ کنجوس ایک بوتل میں پانی ڈال کر 2 مہمانوں کو پلاتے ہیں۔ اگر پلاتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تائی امی دیکھ لیں اسے، ضرورت سے زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگا ہے، ترم خان کا پوتا ہو جیسے۔ میرے دادا پہ مت جانا۔ کیوں نہ جاؤں؟ اگر تمہارے دادا ہیں تو میرے بھی دادا ہیں، میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو تمہاری رگوں میں ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ اذان اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ دن بدن تم کتنی موٹی ہوتی جا رہی ہو، کبھی اس بارے میں سوچا ہے تم نے؟ اس نے دریشا کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تو وہ جزبز سی ہو گئی۔ اگر موٹی ہوں تو اپنے لیے، تمہارے گلے تو نہیں پڑ رہی؟ اللہ اکبر، میں نے گلے میں ڈال کر کیا ڈھول پیٹنا ہے؟ میں نے تو اپنے جم خانے کے باہر لکھوا رکھا ہے، صحت بڑی نعمت ہے، خبردار موٹے افراد کی صحبت سے دور رہیے۔ او ہو، بڑا خوبصورت جسم ہے نا تمہارا، شرٹ اتارتے ہو تو یوں لگتا ہے گوشت میں رگوں کی جگہ سانپ بچھو رینگ رہے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے خوبصورت مرد کو دیکھتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی صبح صبح ہمارے لان میں آ کر کرتب دکھاتے ہوئے؟ وہ لان ہمارا بھی ہے، جتنا حصہ تمہارا بنتا ہے اس میں دیوار کھڑی کروا لو۔
دریشا اذان کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس تھا امی، میں نہیں یہ کر رہا ہے اذان، میں کہتی ہوں زبان بند کرو اپنی، حسد جلتی ہے مجھ سے، جلے گی میری جوتی، تبھی تو صبح صبح جوتیاں گھستی ہے۔ بلڈوزر کو کبھی سیڑھیاں چڑھتے اترتے دیکھا ہے امی آپ نے؟ بائی دا وے کتنا وزن کم ہوا؟ تائی امی دریشا بری طرح روحانسی ہو گئی اور پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ تمہیں اس کے وزن کی اتنی فکر کیوں ہے؟ تمہیں اٹھانا ہے کیا وزن؟ امی نے اذان کے کان کھینچے۔ لاحول والا کہیے، میں باڈی بلڈر ہوں، ویٹ لفٹر نہیں، یہ وزن تو کرین ہی اٹھائے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھٹ ماں کے پہلو سے کھسک لیا۔ سائرہ بیگم ماتھا پیٹتی رہ گئیں۔ اس نے رو رو کر آنکھیں ہی کیا ناک بھی سجا لی تھی۔ اسی رفتار سے وہ پکوڑے اتار رہی تھی اور اسی رفتار سے آنسو بہا رہی تھی۔ میری بھی کیا زندگی ہے، صبح سے لے کر رات تک کام ہی ختم نہیں ہوتے، رات بھی سکون سے نہیں کٹتی۔ کسی کو باتھ روم جانا ہے تو آپ ہی کو اٹھایا جائے گا، کسی کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ ہی کے بستر میں گھس جائے گا، کسی کو آدھی رات کو بھوک لگ جاتی ہے، پھر صبح سویرے اٹھنا، امی کی دوا، بچوں کو اسکول بھیجنا، پھر سارے گھر کا کام، بہن بھائیوں کے اسکول سے گھر آنے تک جلدی جلدی کھانا تیار کرنا، شام کو سب کو ہوم ورک کرانا، سب کی چیزیں چیک کرنا۔ امی تو پیدا کر کے بے فکر ہی ہو گئیں، جیسے کرکٹ کی ٹیم اکٹھی کرنا ہی فرائض منصبی میں شامل تھا۔ اور ابو، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا کون سا بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ بس بچوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے، وہی کافی ہے۔ مہینے کے شروع میں وہ لگا بندہ خرچ امی کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے۔ امی جو ازل سے کنجوس طبیعت کی مالک ہیں، سوائے بچے پیدا کرنے کے انہوں نے کبھی فراغ دلی کا ثبوت نہیں دیا۔ اب بھی ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات زور نہ دیتے تو اب یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ان کے خیال سے بچے انہیں بخشوانے کا ذریعہ ہیں۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فوج میں سب سے پہلے کیوں بھیج دیا تھا۔ باقی 7 ہر سال نئے ماڈل کی طرح بدل بدل کر آتے رہے۔ بس میری طبیعت کی انکساری اور جذبہ خدمت کی بدولت اس گھر کا نظام چل رہا ہے، وگرنہ گھر کا نقشہ ایتھوپیا کے قحط زدگان سے کم دکھائی نہ دیتا۔ دینوں وقت کھانے پہ جو ماتم ہوتا ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ شاید قائد اعظم نے یہ قول میرے لیے کہا تھا، کام کام اور صرف کام۔ لیکن اتنے کام کے باوجود وزن کم نہیں ہوتا۔ کوئی اور لڑکی میری جگہ ہوتی تو سوکھ کر کانٹا بن چکی ہوتی، ایک میں ہی منحوس نہیں گھٹتی۔ میرا خیال ہے بآواز بلند بہت سوچا جا چکا ہے، اس سے قبل یہ دہی لسی بن جائے، برتن میں ڈال لیجئے۔ اذان مسکینوں کی سی صورت بنائے سامنے کھڑا تھا، اس کا جی جل کر راکھ ہو گیا۔ اس سے قبل وہ اپنا جلال اس پر اتارتی، وہ بڑے سکون سے بولا، تم یہ مت سمجھنا میں دہی دینے آیا ہوں، تمہارے پکوڑوں کی خوشبو مجھے باہر تک آ رہی تھی، میں نے سوچا نیکی کرنی چاہیے، اگر تم یہ سارے پکوڑے کھا گئی تو مزید موٹی ہو جاؤ گی، سو میں مدد کرنے آیا ہوں۔ دریشا کے تو آگ لگ گئی۔ جیسے ہی اذان نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر کفگیر اس کی پیٹھ پر دھر دیا۔ گرم گرم کفگیر پیٹھ پر کیا لگا جو اذان کی آؤ بکا شروع ہوئی، الامان الحفیظ، سارا ہی گھر اکٹھا ہو گیا۔ فاطمہ بیگم صورتحال سے واقف ہوتے ہی بیٹی پہ برس پڑی۔ گھر کے سب بچے اذان کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے۔ چچی جان، مہمانوں کے ساتھ آپ کے گھر میں یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ اذان موقع سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ارے میرے بچے، تو مہمان کیوں ہونے لگا؟ پاگل ہو گئی ہے یہ تو۔ دراصل اذان بھائی، آپ ہی ہمیں ہر وقت مارتی رہتی ہے نا، اس لیے ان کے ہاتھ کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں۔ تم چپ کرو سیفی۔ دریشا، اذان کے لیے دودھ بنا کر لاؤ۔ نہیں نہیں، میں تو پکوڑے کھانے آیا تھا، لیکن افسوس زخم کھانا پڑا۔ سیفی نے لقمہ دیا۔ تم سب انتہائی نکمے اور سست ہو، ادھر آؤ میرے بیٹے۔ فاطمہ بھتیجے کو اپنی ہمراہی میں برآمدے میں لے آئی، اس کے زخم پہ برنال لگایا اور پھر اس کے آگے سارے پکوڑے رکھ دیے۔ اب بچوں کا جمع غفیر تھا اور اذان تھا۔ دوسرے ہی لمحے سب پچھلی بات کو بھول کر موسم اور پکوڑوں سے انجوائے کر رہے تھے۔ دریشا اس صورتحال پہ جلتی کٹتی اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا پسندیدہ ناول پڑھنے لگی کہ یہ اس کی کوفت کو دور کرنے کا ذریعہ تھا۔ ہاں، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، لگتا ہے مچھلی فرائی کی جا رہی ہے۔ ولید حسن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، نینا کو گود میں اٹھا لیا۔ اتنے گندے کپڑے کر رکھے ہیں اور پاؤں دیکھو کیسے کیچڑ میں لت پت ہو رہے ہیں۔ آپ کی مما یقیناً کچن میں مصروف ہوں گی۔ وہ بولتے ہوئے کچن میں آ گئے، جہاں نائلہ پسینے میں شرابور تھی۔ یہ کیا اولیا بنا رکھا ہے، کم از کم ایگزاسٹ ہی آن کر لیتی۔ ایگزاسٹ بھی آن ہے اور کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، لیکن چولہے کی گرمی تو اے سی کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ جلدی سے چینج کر لیجیے، آپ کی پسندیدہ ڈش تیار ہے، نائلہ نے کہا۔ ولید نے اپنے حلیے پہ نگاہ ڈالی اور پھر خود کلامی کے سے انداز میں بولے، بارش نے اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ گاڑی میں ہی بیٹھ جاؤں، تابڑ توڑ حملہ کر دیا، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا کپڑوں کا۔ نائلہ ہنسنے لگی۔ چلیے کسی نے تو آپ کو گندا کیا۔ ولید بھی ہنس پڑے۔ فریش ہو کر نکلے تو کھانا تیار تھا، بچے بھوک سے بے چین ہو رہے تھے۔ میرا خیال ہے اس حفظدہ ماحول میں بیٹھ کر کھانا اس موسم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایسا کرتے ہیں چھت پر چلتے ہیں یا پھر لان میں آ جائیے۔ نہیں بھائی، بوندا باندی ابھی جاری ہے، کپڑے پھر گندے ہوں گے۔ ولید حسن نے انکار کر دیا۔ نائلہ منہ بسور کر رہ گئی۔ چلو ایسا کرتے ہیں برآمدے میں ٹھیک رہے گا۔ ولید نے درمیانی تجویز نکالی۔
آپ کو بالکل موسم انجوائے کرنا نہیں آتا۔ نائلہ جلدی جلدی کھانا کھاتے ہوئے بولی، آپ کو دیکھ لیتے ہیں سارے موسم انجوائے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے تو سارے موسم بس مجھ سے شروع ہوتے ہیں اور مجھ پہ ختم۔ بھلا میں کون سا موسم ہوں؟ نائلہ نے اترا کر پوچھا، گویا دانستہ اپنی تعریف کرانا چاہتی ہو۔ ویسے تو موسم بہار ہو، لیکن جب پیار برسانے پہ آتی ہو تو موسم برسات بن جاتی ہو۔ مگر مجھے برسات کا موسم زیادہ اچھا نہیں لگتا، ہر چیز گندی کر دیتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو، صبح لان کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اب جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، سارے پھول ٹوٹ کر ادھر ادھر گر گئے ہیں۔ مجھ سے پوچھے تو لان اب زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، ایک دم دھل کر نکھر گیا ہے۔ پرانے خزاں رسیدہ پتے اور پھول جھڑ کر گر گئے ہیں، نئے پتے اور کونپلیں ہوا کے ساتھ جھوم رہی ہیں، زندہ دل لوگوں کی طرح شاد آباد، یعنی آپ کی طرح۔ ولید حسن نے لقمہ دیا، نائلہ ہنسنے لگی۔ بچے مچھلی سے الجھ رہے تھے۔ ارے بھائی، بچوں کے حلق میں کانٹے پھنس جائیں گے، کچھ ادھر بھی تو توجہ دو، یہ بڑی مصیبت ہے۔ پہلے صاحب کو صاف کر کے دو، پھر بچوں کو۔ نائلہ اپنا لقمہ چھوڑ کر بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بچوں کو آپ کی توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ کل میں ان کی کاپیاں چیک کر رہا تھا، 2 روز تک مسلسل ہوم ورک نہیں ہوا۔ ہاں، بارش کی وجہ سے ان کے ٹیوٹر نہیں آئے، تو آپ کو توجہ دینی چاہیے نا ولید۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں کہاں اتنی فرصت ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی سر کپایا جائے۔ گھر کے کام تو ساری عورتیں کرتی ہیں، یہ کون سی انوکھی بات ہے؟ نینا کے ناخن دیکھے ہیں کتنے بڑے ہوئے ہیں؟ نائلہ نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، واقعی ناخن بڑے ہوئے تھے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، دراصل مجھے خیال نہیں رہا، میں کھانے کے بعد کاٹ دوں گی۔ آپ کو اکثر چیزوں کا خیال نہیں رہتا۔ ٹیپو سے پوچھئے اس کے بازو پہ چوٹ کیسے لگی؟ فٹ بال کھیلتے ہوئے، مگر اس نے تو مجھے بتایا کہ کلاس میں ڈائس پہ چڑھتے ہوئے گرا تھا۔ ولید نے جرک کی۔ اچھا، نائلہ نے لاپرواہی سے کہا، شرارتی بھی تو بہت زیادہ ہے، بالکل نہیں سنتا میری۔ ایک تعلیم یافتہ ماں کے منہ سے ایسی تعویل اچھی نہیں لگتی۔ آپ بچوں پر توجہ دیا کریں۔ اسے جھوٹ بھی بولنا آ گیا ہے۔ آپ کو فٹ بال کا کہا اور مجھے ڈائس کا؟ ہو سکتا ہے کوئی تیسری وجہ ہو۔ کم آن ولید، آپ تو بال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے ایسے آنکھ مچولی کرتے رہتے ہیں، آپ خدا نخواستہ میرا بیٹا کسی کا قتل تو نہیں کر کے آیا؟ نائلہ، یہ بچوں کی تربیت کا دور ہے، ان کی عادتیں ابھی سے پختہ ہوں گی۔ تمہاری غفلت میری نسل کو برباد کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ نائلہ ہک دک رہ گئی۔ آئی ایم سوری ولید، کھانا تو کھا لیجئے۔ بس میں نے کھا لیا، آپ بچوں کو کھلا کر چائے بنا دیجیے گا۔ نائلہ کا دل بجھ گیا، اس نے کتنی محنت کی تھی۔ وہ بے دلی سے کھانا کھانے لگی، پھر جلد ہی اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ چائے بنا کر بیڈ روم میں آئی تو ولید کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ نائلہ نے ایک کپ ولید کے سامنے رکھ دیا اور ایک کپ خود اٹھا لیا۔ تھینک یو۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پہ ذرا بھی پچھلی بات کا عکس نہیں تھا، جبکہ نائلہ مکمل طور پہ پچھلی بات کے زیر اثر نظر آ رہی تھی۔ بچے سو گئے؟ نہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح مچھلی بہت مزیدار بنی تھی۔ جب ہی آپ نے اتنا کھایا کہ میرا بھی پیٹ بھر گیا۔ نہ جانے کیا بات ہے، میں جلدی تلخ ہو جاتا ہوں۔ شکر ہے، آپ کو اپنی اس خوبی کا اندازہ ہے۔ نائلہ کا لہجہ تلخ تھا۔ ولید اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ تم جانتی ہو، مجھ سے بے ترتیبی بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ میں جس جگہ صبح ٹاول ٹانگ کر جاؤں، اگر مجھے شام کو وہاں نہ ملے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ذرا ذرا سی چیز کے لیے بیویوں کو پکارتے ہیں، اب یہ لا دو، اب وہ دے دو، یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے۔ مجھے سخت خوف ہوتی ہے ایسے جملوں سے۔ میں اپنی ذات پہ انحصار کرنے والا شخص ہوں، اور تم جانتی ہو، اگر میری ہر چیز مجھے میرے مقام پہ مل جائے تو میں تمہیں تنگ بھی نہ کروں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ نائلہ نے فوراً بات کاٹ کر کہا، اب آپ کی زندگی میں بچے بھی شامل ہیں، اور بچے فی الحال توازن اور غیر توازن سے ناواقف ہیں۔ میں اپنی ذات سے ہر چیز ترتیب سے اس کی جگہ پر رکھ سکتی ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ بچے بے ترتیبی نہ کریں۔ مجھے تمہاری اس بات سے اختلاف ہے۔ بچے سیکھنے کی عمر میں ہیں، جو کچھ ہم سکھائیں گے بچے وہی تو سیکھیں گے۔ اور پھر کہا جاتا ہے بچے ماں باپ کی عادتیں لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بچے میری عادتیں بالکل نہیں لے رہے اور تمہاری عادتیں اپنا رہے ہیں؟ نائلہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا تمہاری طبیعت میں سہل پسندی ہے، ہاں لاپرواہی کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہی لے لو۔ آج تک تم نے کبھی کسی بوتل کا ڈھکن صحیح طرح بند نہیں کیا۔ اکثر تم کپڑے نکال کر وارڈروب کھلا چھوڑ دیتی ہو۔ کوئی دراز، کوئی اٹیچی تم صحیح بند نہیں کرتی۔ ولید، یہ سب جلدی میں ہوتا ہے۔ ادھر بچوں کو اسکول جانے کی جلدی ہوتی ہے، ادھر آپ کو آفس جانے کی، اور پھر میں سب کچھ بعد میں کور کر لیتی ہوں۔ یہی بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر تم وقت پہ یہی سب کچھ کر لو تو اس طرح بچوں پہ اچھا اثر پڑے اور انہیں بھی ہر چیز سنبھال کے رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ نائلہ لاجواب ہو گئی تھی یا زچ ہو گئی تھی، بہرحال وہ خاموش ہو گئی اور ذرا توقف سے بولی، ولید، آپ کو معلوم ہے میں تعلیم سے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ والدین نے شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ میں نے ہر قسم کی گرداری میں دلچسپی شادی کے بعد لی ہے، وہ بھی شاید آپ کی وجہ سے۔ شاید آپ کی آئیڈیل بیوی وہی ہو سکتی تھی جو گھریلو امور میں طاق اور چاق و چوبند ہو۔
میں اول دن سے انہی کوششوں میں لگی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھ سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ شاید یہ سب کچھ میرے لیے کچھ آسان ہو جاتا اگر میں کچھ عرصہ اپنی ماں کی زیر نگرانی رہتی۔ آپ جانتے ہیں میرے والد فوج میں تھے۔ ڈسپلن فوج کا سب سے پہلا اصول ہے۔ ہمارے گھر میں بہت لگی بندی زندگی تھی، بلکہ ہمارے گھر میں صرف ڈانٹ تھے اور اصول تھے، اس کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں، مجھے ڈیڈی کے اصولوں سے بغاوت کرنے میں لطف آتا تھا۔ میں نے کبھی ان کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، ماں سوائے نماز کی عادت کے۔ شاید میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور گھر بھر کی رونق، اس لیے میری غلطیوں کو سب نظر انداز کر دیتے تھے۔ لیکن یہاں آ کر احساس ہوا یہی لاپرواہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ہر ممکن اپنی کمزوریوں پہ غالب آنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن انسان ہی ہوں، کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ ولید نائلہ کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ تھوڑا سا مسکرا دیے۔ مجھے تمہاری یہی عادت اچھی لگتی ہے کہ تمہیں اپنی شخصیت کا پورا ادراک ہے اور تم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتی ہو، لیکن مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ تم بچوں کے سامنے بار بار سوری کا لفظ استعمال کرو۔ بچوں کے سامنے میں کبھی تمہیں آپ کے بغیر مخاطب نہیں کرتا، پھر میں کیسے یہ بات گوارا کروں کہ میری عزیز جان بیوی مجھ سے حیثیت میں بار بار کم ہوتی رہے۔ انہوں نے رسان سے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ آئی ایم سوری، میرا رویہ تمہیں ڈسہارٹ کر دیتا ہے۔ نائلہ شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہماری زندگی میں سوری کے سوا کوئی دوسری چیز ہے؟ ہاں، ولید جھٹ بولے۔ اس سے بیشتر وہ کسی گستاخی کا ارتکاب کرتے۔ ڈور بیل بجی، دونوں ہی متوجہ ہو گئے۔ اس وقت کون آ گیا؟ رقیب روسیا نہ ہو تو؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے۔ نائلہ کو ہنسی آ گئی۔ دوسرے ہی پل اذان ولید کے ہمراہ آ رہا تھا۔ السلام علیکم چاچی جی۔ نائلہ نے گھور کر دیکھا۔ تم باز نہیں آؤ گے اس لفظ سے؟ لیجیے چاچو، اب ذرا آپ ہی تصفیہ کیجیے۔ چاچی کو چاچی نہ کہوں تو گاچی کہوں؟ بھئی ہماری اتنی اسمارٹ اور کم عمر بیوی پہ یہ لفظ واقعی سوٹ نہیں کرتا۔ تو پھر آنٹی ٹھیک رہے گا۔ ولید نے انکار کیا۔ ٹھیک ہے تو پھر سہیلی سب سے زیادہ مناسب ہے۔ سہیلی، یہ امی نے آپ لوگوں کے لیے حلوہ بھیجا ہے۔ ولید اور نائلہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ بے وقوف، نائلہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ بھئی اذان، اگر تم نے نائلہ کو سہیلی بنایا تو میں تم پہ سخت نگاہ رکھوں گا۔ ولید نے ہنس کر وارننگ دی۔ فار گاڈ سیک، اذان خود بھی ہنس پڑا۔ چاچو کا اتنا سا دل ہے، جب اتنی خوبصورت بیوی ملے گی تو تمہارا دل بھی اتنا سا ہو جائے گا۔ ولید نے ہنستے ہوئے رازداری سے کہا۔ اذان دل کھول کر محظوظ ہوا۔ اتنے میں نائلہ اس کی تواضع کے سامان لے آئی۔ واو، فینٹاسٹک، فرائی فش۔ وہ بے تکلفی سے کھانے لگا۔ ذرا آہستہ، کہیں کانٹا نہ پھنس جائے۔ آہا، کانٹا تو چبھ چکا، مگر نکالے کون؟ کیا مطلب؟ نائلہ حیران ہوئی۔ اس کانٹے کا نام کیا ہے؟ ولید فوراً سمجھ گئے۔ طاہر جان کی نمبر 1 سپوتنی، مریم جو حسن، اس نے دھڑلے سے بتایا۔ نون سینس، وہ تم سے 4 برس بڑی ہے۔ خواب اور محبت حیثیت نہیں دیکھتے۔ نائلہ نے فوراً اذان کی حمایت کی۔ کتنا ان بیلنس لگے گا سب کچھ، ولید نے بیزاری سے کہا۔ نائلہ خاموش ہو گئی۔ بیلنس تو آپ کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ بھئی اذان، میں تو یہی مشورہ دوں گا، لڑکا بڑا اور لڑکی چھوٹی ہی اچھی لگتی ہے۔ اب ہماری جوڑی کو دیکھ لو۔ وہ تفاخر سے گویا ہوئے۔ اذان ہنس پڑا۔ آپ سے مشورہ کون مانگ رہا ہے؟ بات تو مشورے کی حد سے باہر جا چکی ہے۔ محبت مشورہ کر کے نہیں ہوتی، وہ جرأت سے بولا۔ نائلہ ہنستے ہوئے وہاں سے کھسک گئی۔ وہ جانتی تھی اذان بھی انہی کا خون ہے، کیسے ممکن ہے کہ بات نہ منوا سکے۔ صبح کی تازہ ہوا سبک روی سے چل رہی تھی۔ پچھلی ایک رات اور ایک دن مسلسل بارش کے بعد آسمان کی نیلاہٹ اور بھی حسین لگنے لگی تھی۔ سورج کی روشنی بھی مدھم تھی۔ کبھی امکان تھا تھوڑی دیر تک دور دور منڈلاتی سرمئی بدلیاں یکجا ہو کر سورج کو اپنی آغوش میں چھپا لیں گی، اور پھر جو چاچوں چاچ می برسے گا تو دھرتی جل تھل ہو جائے گی۔ وہ لان میں کھڑی چنبیلی کے پھول توڑ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مریم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ صبح کی طرح نکھرا ستھرا سامنے کھڑا تھا۔ صبح بخیر، وہ شگفتگی سے بولی، پھر مصروفیت سے گویا ہوئی۔ تم روزانہ صبح مجھے سلام کرنے کیوں آتے ہو؟ اس لیے کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ اپنے بزرگوں کو سلام کیا کرو، ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں سے تمہیں کچھ مل جائے۔ آپ کا رویہ بھی تو میرے ساتھ بزرگانہ ہی ہوتا ہے۔ وہ جل کر بولا۔ کیوں، کیا میں تم سے بڑی نہیں ہوں؟ مگر بزرگ تو نہیں ہیں۔ ہاں، لیکن یہ بزرگانہ لباس، یعنی یہ سفید رنگ آپ پہ بہت سوٹ کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی بڑھیا ہوں۔ نہیں، جیسے پرستان کی پری زمین پہ اتر آئی ہو۔ شکریہ، مریم نے نرمی سے کہا۔ اذان تلملا گیا۔ آپ نے تو ایسے شکریہ کہا ہے جیسے کسی بچے نے ٹیچر کی تعریف کی ہو۔ تم بھول گئے ہو شاید، میں تمہاری ٹیچر بھی رہ چکی ہوں۔ اگر آپ دنیا میں پہلے آ گئی تھیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے جزبز ہو کر سوچا۔ ایک کام کر دو، ہما اور فائزہ کو کالج چھوڑاؤ۔ کیوں، آپ یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ نہیں، بس جی نہیں چاہ رہا۔ شکر الحمدللہ، آپ کبھی چھٹی کرنے کو جی چاہا۔ ویسے آپ کو سال کے آخر میں چھٹی نہ کرنے پر ٹرافی تو ضرور ملتی ہوگی۔ مریم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔
ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ ذرا سنجیدہ ہو گیا۔ پڑھنا آپ کا شوق ہے یا مجبوری؟ دونوں ہی۔ تمہیں معلوم ہے ابو کی ڈیتھ کے بعد ہم لوگ کتنے اکیلے رہ گئے ہیں۔ کوئی بھائی ہوتا تو شاید ایسا نہ سوچتی، لیکن اب مجھے نوکری کرنی ہے اور میری تعلیم کا یہ آخری سال ہے۔ آپ نوکری کریں گی، اس میں حرج کیا ہے؟ مریم کے چہرے پہ وہی سکون تھا۔ جانتی ہیں آپ کس خاندان کی لڑکی ہیں؟ کیا ایسا پہلے کبھی ہوا ہے؟ کون اجازت دے گا؟ میرے حالات مجھے اجازت دیتے ہیں۔ مریم کا انداز ہنوز تھا، لیکن آذان بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ طاہر جان کتنا کچھ چھوڑ کر گئے ہیں آپ سب کے لیے، کیا وہ کافی نہیں ہیں؟ اور پھر بڑے ابا تو ہرگز نہیں مانیں گے۔ مریم خاموش ہو گئی، جیسے اس نے ٹال دیا ہو۔ آذان کا دل چاہا کہ اسے جھنجھوڑ دے اور پوچھے، تم مجھے بچہ کیوں سمجھتی ہو؟ کیا میں اتنا ناکارہ اور بیوقوف ہوں کہ تم مجھ سے کچھ شیئر نہیں کر سکتی؟ اتنے میں ہما اور فائزہ اندر سے آتی نظر آئی۔ فائزہ مڈل کر رہی تھی اور ہما نے انٹر میں داخلہ لیا تھا۔ آپ یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ نہیں، میرا جی نہیں جا رہا، آج تم لوگوں کو آذان چھوڑنے جائے گا۔ امی سے گاڑی کی چابی لے آؤ۔ آذان خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مریم کھڑی پھول چنتی رہی۔ اب تمہارا زخم کیسا ہے؟ وہ مریم کی باتوں میں الجھا ہوا تھا، تبھی دریشا کی آواز پہ چونک گیا۔ کیوں؟ کیا نمک چھڑکنا ہے؟ وہ جل کر بولا۔ کبھی تو سیدھے منہ بات کر لیا کرو۔ وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ آخر چکر کیا ہے؟ اس نے دریشا پہ گہری نگاہ ڈالی اور پھر اس کی سچ جیسے فوراً ہی بجھ گیا۔ یقیناً کہیں جانے کا پروگرام ہوگا۔ اسے اپنی طرف اتنی محویت سے تکتا دیکھ کر دریشا اترا گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ موٹا انسان کچھ بھی پہن لے صرف موٹا ہی لگتا ہے اور کچھ نہیں، اور تم مجموعی طور پہ صرف موٹی ہو۔ حالانکہ وہ موٹی نہیں تھی، البتہ عام لڑکیوں کی نسبت بھرے بھرے جسم اور گول چہرے کی بدولت صحت مند لگتی تھی۔ رنگ گورا اور بری آنکھیں تھیں۔ دریشا کلس کر رہ گئی، لیکن اسے اپنا مطلب تھا، سو چاپلوسی سے بولی، خیر اس بات کو چھوڑو، مجھے ذرا میری سہیلی کے ہاتھوں چھوڑاؤ۔ سبحان اللہ، مجھ سے کام نکلوانے کا کتنا عرصہ پہلے ٹھیکہ پاس کرایا تھا۔ چلو یہاں سے، میں نہیں جاتا۔ جاؤ جا کر اپنے بچے سنبھالو۔ اپنے بچے؟ وہ چیخ پڑی، یعنی اپنے 7 عدد چھوٹے بہن بھائی؟ اگر میرے اتنے سارے بہن بھائی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ قصور تو بابا بلے شاہ کا ہے، وہ جھٹ بولا۔ اسی لمحے ببلو اور نکی روتے ہوئے آئے، ان کے پیچھے 5 کی اور فوج تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ تو چلے۔ دریشا پریشان ہو گئی، جبکہ آذان کے گھر والے بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ آپی، ببلو نے ناک میں کاغذ ٹھونس لیا تھا، سیفی نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ ہم نے نکالنا چاہا مگر وہ اور اوپر چلا گیا۔ ہم نے گیلری میں آذان بھائی کو دیکھا تو انہیں بتایا کہ ببلو نے ناک میں کاغذ ٹھونس لیا ہے۔ کیا کریں؟ آذان بھائی نے ترکیب بتائی، ماچس کی تیلی جلا کر ناک میں لگا لو، کاغذ جل کر نیچے گر جائے گا۔ او مائی گاڈ! دریشا چکرا گئی۔ تم نے ایسا کیا تو نہیں؟ نکی نے ایسا ہی کیا، ماچس سلگا کر ناک پہ لگا دی، اس کی ناک جل گئی۔ ناک تو اس کی جلی ہے، مگر نکی کیوں رو رہی ہے؟ امی نے اسے بہت مارا اس لیے رو رہی ہے، اور امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ ہم سب اس لیے آئے ہیں۔ دریشا کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار میں مارے، 2 پل کا بھی سکون نہیں، سب کو ہوم ورک کرتا چھوڑ کر آئی تھی اور یہ قیامت برپا ہو گئی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتی اپنی پلٹن کے ساتھ پلٹ گئی۔ بچوں کی قطار کے ساتھ اسے جاتا دیکھ کر آذان ہمیشہ کی طرح شرارت سے گانے لگا، کٹ کٹ کرتی آئی مرغی، اپنی فوج کو لائی مرغی، فوج میں اس کے بچے سارے، ننھے منھے پیارے پیارے۔ آذان بھائی، کبھی وقت کی سنگینی کا بھی خیال کر لیا کیجیے۔ مشال نے جاتی ہوئی دریشا کو ترحم سے دیکھا۔ ببلو کی ناک جل گئی ہے، آپ کو یہ شرارت کرنے سے پہلے سوچ تو لینا چاہیے تھا، امی کو معلوم ہوگا تو بہت ناراض ہوں گی۔ ارے چھوڑو، ان کا تو روزانہ کا معمول ہے، پہلے تو ہر چیز پہ ریسرچ کرتے رہیں گے، پھر جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اسے ناک میں ڈال لیں گے۔ تمہیں یاد ہے سیفی صاحب نے خود ناک میں 8 آنے کا سکہ ڈال لیا تھا، وہ بھی کلاس روم میں بیٹھتے ہوئے۔ نہ جانے کیوں ان بہن بھائیوں کو اپنی ناک کی سب سے محفوظ جگہ معلوم ہوتی ہے، اور کس مشکل سے وہ سکہ نکلا تھا، ہاسپٹل تک جانا پڑ گیا تھا۔ اچھا کیا میں نے ببلو کا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر آئندہ کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ بھائی افسوس کی بات ہے۔ زیادہ افسوس نہیں کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا نکال دو۔ ان کی مدد کے لیے میں اسور کو بھیج رہا ہوں۔ مشال چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ صبح کی سفیدی پھوٹ کر چاروں طرف پھیل گئی تھی، لیکن موسلا دھار بارش جاری تھی۔ ملتان میں اس نے ساون اتنا ٹوٹ کر برستے کم دیکھا تھا، وگرنہ یہاں گرمی اور گرد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے وہ کبھی ملتان نہیں آئی تھی، لیکن جب سے بیاہ کر آئی تھی کبھی ملتان سے باہر نہیں گئی تھی۔ بارش کا منظر کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے کوئی جیون ساتھی پیار لٹا رہا ہو۔ ساری کوٹھیاں دھل کر نکھر گئی تھیں، درخت اور پودے ہوا سے جھوم رہے تھے، پھولوں کا موسم تھا، چڑیوں کے گیت تھے، کوئلوں کی کوکو تھی، جنگلی کبوتروں کی پھڑپڑاہٹ اور برستی ہوئی ننھی ننھی بوندیں، سبھی تو اس کے ہمراز تھے، اس کے دوست تھے۔ وہ آسمان پہ بنتی کو سے قضا کی لکیر کو دیکھ رہی تھی، تبھی 2 مضبوط بازو نرمی سے اس کے گرد حمائل ہو گئے۔ اس نے کسمسا کر دیکھا، وہ ولید کی سپردگی میں تھی۔ میں ابھی آپ کو جگانے ہی والی تھی، ان زلفوں میں کھو کر جاگنے کو دل نہیں کرتا۔
کیا کرتے ہیں؟ میرے بال کھینچ رہے ہیں۔ وہ نرمی سے الگ ہو گئی اور بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے امی کا فون آیا تھا۔ اتنی صبح خیریت تھی؟ ہاں خیریت ہی تھی، امی بتا رہی تھی وہ لوگ بڑے بھیا کے پاس ساتھ جا رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے، نینا اور ٹیپو کو بھی ساتھ لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ ہمیشہ والا جواب، اگر آپ چاہیں گے تو ضرور بھیج دوں گی۔ ولید خاموش ہو گئے۔ کیا آپ کو میری بات بری لگی؟ میرا خیال تھا کہ آپ بہتر جج کر سکتی ہیں اور زیادہ بہتر یہ ہوتا آپ خود ہی جواب دے دیتی۔ ہم اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ کیوں بھیجیں؟ کیا ہم انہیں سیر نہیں کرا سکتے؟ وہ ان کے نانا نانی ہیں، دوسرے کیوں ہونے لگے؟ نائلہ کو برا لگا، مگر میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے کسی پہ بوجھ بنے، پھر ان کی پڑھائی کا بھی حرج ہوگا۔ تھوڑا سا بڑے ہو جائیں ہم خود انہیں سیر پہ لے جائیں گے تاکہ انہیں یاد رہے۔ اس کے بعد وہ باتھ روم میں چلے گئے۔ نائلہ خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ اور وہی سہیلی کیا حال ہے؟ اذان اچانک نمودار ہوا۔ وہی ہڈی وہی کھال ہے، وہ بے دلی سے بولی۔ خیر ہے، کہیں صاحب سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ روزانہ ہی ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ میں خود ہی مفاہمت کر لیتی ہوں، لیکن کیا شادی اسی چیز کا نام ہے؟ ایک منواتا رہے اور ایک مانتا رہے۔ کہاں کھو گئی؟ کہیں نہیں، چائے پیو گے؟ میں تو بہت جلدی میں ہوں۔ اتنے میں ولید بھی کچن میں آ گئے۔ دراصل میں آپ لوگوں کو دعوت دینے آیا تھا، ہم سب بڑے ابا کی طرف جا رہے ہیں اور مینگو پارٹی اذان کی طرف سے ہوگی۔ ہاں تمہارے تو باپ کا باغ ہے نا؟ ارے چاچو، باپ کا نہیں دادا کا تو ہے۔ لیجیے، آپ نے سیر کا پروگرام بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ ولید نائلہ کی طرف دیکھ کر بولے تو وہ بس مسکرا دی، کیونکہ وہ بھی اس پروگرام پہ خوش تھی۔ جواد حسن، فواد حسن، وحید حسن اور ولید حسن، چاروں کی فیملیاں دیکھ کر فاروق حسن پھولے نہیں سما رہے تھے۔ حویلی میں اچانک اتنی رونق ہو گئی تھی جیسے بارات اتر آئی ہو۔ وہ بیٹوں، بہوؤں اور پوتا پوتی سے مل کر آبدیدہ ہو گئے۔ ہمیشہ سب کو اکٹھا دیکھ کر وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے جواد حسن کو بہت یاد کرتے تھے۔ اب بھی خوشی کے ساتھ ساتھ غم کی کھٹک بھی شامل ہو گئی تھی۔ ابھی عمر ہی کیا تھی، اس کے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور بڑی جوانی میں چل بسا۔ جانے کے دن تو میرے تھے۔ بچیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اگر بچیوں کی تعلیم کا سوال نہ ہوتا تو میں طاہرہ بیٹی کو کبھی بھی شہر میں رہنے نہ دیتا، یہاں اپنے پاس رکھتا، لیکن یہاں نہ اچھے اسکول کالج ہیں، نہ ہی بہتر ہسپتال۔ بجلی اور گیس بھی ابھی کچھ عرصے قبل ہی آئی ہے، اور تم لوگ تو جانتے ہی ہو یہاں کی سہولتیں کیسی ہیں۔ بڑے ابا، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس شہر میں آ جائیں۔ اذان نے ماحول کی افسردگی سے الجھن محسوس کی تو جھٹ کہا، نہیں بچے، زندگی کی چند سانسیں ہیں، اپنے مقام پہ پوری ہو جائیں وہی کافی ہے۔ مجھے شہر کی زندگی راز بھی نہیں آتی، جب بھی جانا ہوا بیمار ہی ہوا۔ بہت خیال آتا ہے اس بات کا کہ آپ بڑھاپے میں اتنی اولادوں کے ہونے کے باوجود تنہا رہ رہے ہیں۔ بچوں کے مستقبل کا سوال نہ ہو تو یہی آ رہے۔ فواد حسن نے کہا۔ ان کے آگے پیچھے سبھی نے تائید کی۔ فاروق حسن ہنس دیے، بڑی نرم اور مشفق مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون اور خوشیاں دے۔ بس بہو، طاہرہ کا اور بچیوں کا خیال رکھا کرو، تمہارا فرض بھی ہے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں بڑے ابا، میں ان کا بہت خیال رکھتا ہوں، اتنا خیال تو شاید یہ خود بھی نہیں رکھتے۔ رات دن بس انہی کا خیال رہتا ہے مجھے۔ وہ مریم کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولا، بے شک، پوچھ لیجئے تائی جان سے۔ اس کی بات پہ سب ہنس پڑے۔ شکر ہے اداسی تو ختم ہوئی۔ بڑے ابا، ذرا یہ تو بتائیے، یہ جو اتنے سارے بچے ہیں بھلا کس کس کے ہیں؟ دریشا نے ماحول کو مزید خوشگوار کرنے کے لیے پوچھا۔ فاروق حسن اپنا چشمہ ڈھونڈنے لگے، آدھے تو تمہارے ہی ہیں۔ اذان دریشا پہ اب بھی چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا۔ میرے؟ وہ چلائی۔ ارے بھئی لڑتے کیوں ہو؟ جس کے ہیں تو سبھی میرے۔ بڑے ابا نے ہار مان لی۔ وہ صرف بڑے بچوں کی نشاندہی کر سکتے تھے، چھوٹوں پہ آ کر گڑبڑ کر دیتے۔ ایسا ہے کہ کھانا تیار ہے، سب منہ ہاتھ دھو لو، کھانا کھا کر پھر باتیں کرنا۔ ان کے حکم پہ سب اٹھ گئے۔ کھاتے وقت گپ شپ ہوتی رہی۔ کھانا بہت لذیذ تھا، سبھی نے جی بھر کر کھایا۔ کھانے کے بعد سب تاش کے پتوں کی طرح تقسیم ہو گئے۔ خواتین آرام کرنے کی غرض سے علیحدہ کمرے میں لیٹ گئی۔ مرد حضرات نماز پڑھنے چلے گئے۔ بچے جھولوں اور پھسلنیوں پہ جھولنے لگے۔ نوجوان نسل ریسرچ پہ معمور ہو گئی۔ یوں تو یہ حویلی روایتی ہے، لیکن بڑے ابا کا انتخاب ولایتی ہے۔ لان میں سارے پھول امپورٹڈ لگوا رکھے ہیں۔ آسٹریلیا کے طوطوں سے پنجرے بھرے پڑے ہیں۔ ہرن اور مور دیکھو، یہ بھی امریکہ کا مال لگ رہے ہیں۔ ارے بڑے ابا، بڑی چیز ہے، قسم سے اگر ابو کے بزنس کا سوال نہ ہو تو میں تو یہی ڈیرا ڈال لوں۔ اے سی کے بغیر تو صاحب کو نیند نہیں آتی، اور یہاں اے سی کا لوڈ اٹھانے لائق بجلی نہیں۔ بڑے ابا خود اچھی آب و ہوا کی وجہ سے صحن میں سوتے ہیں، ساری رات مچھر تفشیش کریں گے تو ایک ہی رات میں پنجابی ہیرو بننے کے خواب رفو چکر ہو جائیں گے۔ دریشا نے مذاق اڑایا۔ ہاں یہ تو ہے، یہاں سہولتیں بہت کم ہیں، ویسے تم اگر یہاں آ کر رہو گی تو تمہارا 50% وزن کم ہو جائے گا۔ بڑے ابا کی حویلی میں کام بہت ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالنا، دودھ نکالنا، گوبر تھاپنا، بڑے بڑے صحنوں کی صفائی کرنا۔ یہ جو تم پشتو فلموں کی ہیروئن بنتی جا رہی ہو، ہالی ووڈ کی ہیروئن بن جاؤ گی۔ آنی، دیکھ رہی ہیں آپ،
دریشا نے چڑھ کر نائلہ کی طرف دیکھا۔ نائلہ اور ہما دونوں ہی ہنس رہی تھی۔ ارے وہ افلاطون ثانی کہاں ہے؟ اذان کو اچانک خیال آیا۔ آپ ہی شاید نماز پڑھ رہی ہیں۔ ارے نماز تو مجھے بھی پڑھنی تھی۔ نائلہ کو اچانک خیال آیا تو وہ ان کے ٹولے سے نکل گئی۔ ساری حویلی کو دیکھنے کے بعد وہ اس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب سے مانوس جگہ یہی تھی۔ وہ جواد حسن کی تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ رنگ برنگے شیشوں اور چنیوٹ کی لکڑی سے مزین چھت، دروازے اور کھڑکیاں، سنگ مرمر کے فرش، چوڑی چوڑی راہداریاں۔ آج بھی کتنی جدت تھی اس ساری حویلی میں، لیکن سب سے آرائش اور زیبائش والا کمرہ یہی تھا۔ کتنے بڑے بڑے جھومر چھت سے لٹک رہے تھے۔ ابو کا ذوق کتنا اعلیٰ تھا۔ وہ ان کا فرنیچر دیکھ رہی تھی، تبھی فاروق حسن کمرے میں آ گئے۔ مجھے معلوم تھا میری بیٹی یہی ہوگی۔ وہ چونک گئی۔ آئیے بڑے ابا۔ اس نے اپنے باپ کی تصویر واپس وہیں رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ تمہیں اور جواد میں کچھ فرق نہیں، صرف قدرت نے تمہیں عورت اور اسے مرد بنا دیا۔ وہی شبیہ، وہی عادتیں، پڑھنے کا شوق اسے بھی بہت زیادہ تھا۔ تمہاری طرح بہت سوچتا تھا، بڑا حساس تھا، شاید اسی لیے جلدی چلا گیا۔ خوش رہا کرو بیٹی۔ خوش تو رہتی ہوں بڑے ابا، ایسے نہیں، اس طرح۔ انہوں نے کھڑکی کے باہر اشارہ کیا جہاں اذان، دریشا، ہما، مشال، اصفر، سیفی اور باقی سب مرغیوں کو ستا رہے تھے اور ایک دوسرے پہ اچھال رہے تھے۔ ان کی ہنسی کہہ کے پوری حویلی میں گونج رہے تھے۔ مریم ہنس پڑی، بھلا یہ بھی کوئی کھیل ہے؟ بے زبانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ تب یہ اذان کمرے میں آ گیا۔ یہ کیا بوریت ہے، جہاں جاتی ہو مدرسہ کھول لیتی ہو۔ اس نے مریم کے ہاتھ سے کتاب چھین کر ریک میں رکھی۔ آئیے نا بڑے ابا، یہ تو آپ کو بھی مکاتب فکر پر درس دینے بیٹھ گئی ہوں گی۔ ان کی تو عادت ہے، جہاں جاتی اپنی تعظیم کا روب جمانے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں، پڑھنے تو نہیں۔ وہ ان کو پکڑ کر باہر لے گیا۔ مریم بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ موسم دیکھیے یہ کتنا اچھا ہو گیا۔ سورج بھاگ رہا ہے، بدلیاں اسے پکڑ رہی ہیں، کہیں گٹا ہے اور کہیں ہلکی ہلکی دھوپ۔ حویلی کی سرخ دیواریں مسلسل بارشوں کی وجہ سے گیلی اور ٹھنڈی ہو کر آنکھوں کو مترنم کر رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر فضا میں آموں کی خوشبو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، آؤ اور ہمیں کھاؤ۔ بڑے ابا اس کی تقریر پہ ہنسنے لگے۔ اس لیے جلدی جلدی سب تیار ہو جاؤ، ہم باغ میں چل رہے ہیں۔ اذان نے حکم دیا اور فٹافٹ سب تیار ہو گئے۔ آموں کے درخت پھل سے لدے ہوئے تھے۔ ان کی نرم شاخوں میں بیٹھ کے رسوں کے جھولے پڑے تھے، جن پر جاتے ہی لڑکیوں اور بچوں نے قبضہ کر لیا۔ بڑے ابا باندھ کے پلنگ پہ بیٹھ گئے۔ خواتین درختوں کے سائے میں جگہ ڈھونڈنے لگی اور مرد حضرات ٹیوب ویل کی طرف چل پڑے۔ ٹیوب ویل کا پرنالہ سفید دودھیا پانی زور و شور سے ڈال رہا تھا۔ سب سے پہلے شرٹ اتار کر اذان نے چھلانگ لگائی، پھر اصفر اور سیفی نے تائید کی۔ سیفی سے چھوٹا کامران بھی سوئمنگ کے لیے ہمت باندھنے لگا۔ ابو، چاچو، آپ لوگ بھی آئیے نا، اذان نے فرد مسرت سے کہا۔ نہیں بھائی، ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، کہیں چک وک نہ آ جائے، تم لوگ انجوائے کرو۔ فواد حسن نے جان چھڑائی، لیکن وحید اور ولید کو بخشنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ وحید بھی نگاہ بچا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ اذان نے ولید کو آن لیا۔ کمال ہے چاچو، آپ بھی بوڑھوں کی صف میں شامل ہونے جا رہے ہیں، جسٹ فار انجوائمنٹ۔ کیا کرتے ہو یار، خواتین ارد گرد ہیں تو کیا ہوا، ایسے ہی آ جائیے۔ نان سینس، بیوقوف نہ بنو، تم نے تو پینٹ پہن رکھی ہے، اگر بدن سے چپکی بھی پتہ نہیں لگتا۔ میں قمیص شلوار کو گیلا کر کے کہاں جاؤں گا؟ ولید ٹال کر بڑے ابا کی طرف آ گئے۔ طاہرہ، فاطمہ، سائرہ دیہاتی خواتین کی سرگرمیوں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ بہت ساری خواتین ان کے گرد ٹولہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ ولید نے نائلہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ نائلہ کو بھی ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ دور درختوں کے جھنڈ میں بچوں اور لڑکیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ پھر پتھر مار مار کر وہ لوگ آم توڑنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اذان وغیرہ بھی انہی کے پاس پہنچ گئے۔ سخت طوفان بدتمیزی کا سا ماحول تھا، جس کو سب انجوائے کر رہے تھے۔ رات گئے سب کی واپسی ہوئی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بچے نیند سے بحال ہو رہے تھے اور سب بھی سست اور بیزار ہونے لگے، لیکن نائلہ، اذان، دریشا، ہما اب بھی گیت گاتے جا رہے تھے۔ 2 دن پراسرار خاموشی میں گزر گئے۔ نائلہ پریشان تھی، آخر اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے ولید کو چپ لگ گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بارہا ٹٹول چکی تھی، لیکن کوئی بھی ایسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جو ولید کی ناراضی کا سبب ہو۔ رات کھانے کے بعد جب وہ بچوں کو سلا چکی تو ولید کو دودھ کا گلاس تھماتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، آپ 2 دن سے چپ چپ ہیں، مجھ سے ناراضی ہے یا وہاں کسی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ ولید خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ نائلہ کچھ نروس سی ہو گئی۔ اب یہ ثابت ہو گیا تھا کہ بات اسی کی ہے۔ بیٹھو۔ نائلہ بیٹھ گئی۔ ہماری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تقریباً 7واں سال لگ رہا ہے۔ ایک انسان کو جاننے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے، یہ تو انسان کی شخصیت پر منحصر ہے۔ کچھ لوگوں کو جاننے میں ایک پل نہیں لگتا اور کچھ لوگ صدیوں میں بھی پہچانے نہیں جاتے۔ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ میں سمجھی نہیں، کیا 6 سال میں ہم ایک دوسروں کے مزاج کو ذرا بھی نہیں جان پائے؟ نائلہ خاموش رہی۔ اسے کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ بات کیا ہے۔ اب ہم 2 بچوں کے والدین ہیں، نہ تو تم ننھی بچی ہو اور نہ ہی میں۔ کتنا عجیب سا لگ رہا تھا، تم اپنے گروپ کو چھوڑ کر بچوں کے ساتھ بچہ بن گئی تھی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ دریشا اور ہما
تم پہ کیچڑ اچھال اچھال کر ڈال رہی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں لگا کہ تمہاری بے عزتی ہو رہی ہے ولید؟ نائلہ درمیان میں بول پڑی۔ آپ ہر چیز کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو مجھ سے اختلاف رہتا ہے۔ ہم وہاں تفریح کرنے گئے تھے۔ اب تفریح جائے نماز بچھا کر نیت باندھ کر تو نہیں ہوتی کہ مخصوص رکن ادا کرنے ہیں اور بس۔ ولید کو نائلہ کی بات بہت بری لگی۔ تمہیں احساس ہے کہ تمہارا ان لوگوں سے کیا رشتہ ہے؟ انسان کو کچھ اپنے مرتبے کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ تفریح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کر کے خوشی حاصل کریں۔ نائلہ کا جی چاہا کہے، بے عزتی میری ہو رہی تھی، آپ کی تو نہیں، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ ہو سکتا ہے اسی بات کا بتنگڑ بن جائے۔ تمہیں بچوں کی ذرا پرواہ نہیں تھی کیا؟ تم اپنے بچوں سے بھی لاتعلق ہو گئی تھی؟ بچے کھیل رہے تھے، خوش تھے، میں کیا انہیں وہاں پڑھاتی بیٹھ کر؟ نائلہ بھی جل گئی۔ صرف پڑھانا ہی بچوں کی پرواہ کرنا ہوتا ہے؟ کتنی بدتمیزیاں کر رہے تھے بچے۔ بیچاروں کو پہلی بار تو آزادی ملی تھی، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ہر وقت سن سن کر بچے بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایسا کرو، اس گھر کو استبل بنا لو۔ ولید، جب ہم بچوں کو گھر میں بہت گھون کر رکھیں گے تو ویسے ہی مظاہرے کریں گے، یہ بات آپ کو خود سمجھنی چاہیے۔ نائلہ زچ ہو کر بولی، کیا دنیا میں ہمارے ہی صرف بچے ہیں؟ اپنے قریب کی ہی مثال لے لو، فاطمہ بھابی کے 8 بچے ہیں، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں، خود بیماریوں میں گلی پڑی ہیں۔ مجال ہے کسی بچی نے ایسا مظاہرہ کیا ہو جیسے تمہارے بچے کر رہے تھے۔ وہ ایسے مظاہرے اپنے گھر میں کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں کہیں اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 8 بچوں کو پالنا، ان کی تعلیم و تربیت، پھر گھرستی چلانا، کیا یہ سب کچھ آسان ہے؟ فاطمہ بھابی سے زیادہ دریشہ ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اسے ہی معلوم ہے کہ وہ کیسے سنبھال رہی ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ ہے، ہر وقت تو بیچاری نالہ بیزار رہتی ہے، بہن بھائیوں کی وجہ سے انٹر کا بھی امتحان نہیں دے سکی۔ نائلہ نے جل کر کہا، تو ٹھیک ہے، پڑھ لکھ کر اسے کرنا بھی کیا تھا؟ آگے جا کر تو یہی زندگی ہے، اچھا ایکسپرٹ ہو کر جائے گی، 100 طرح کے جھنجھٹوں سے بچے گی، کامیاب اور خوش زندگی گزارے گی۔ لڑکیاں پڑھ کر حاصل کرتی ہی کیا ہیں؟ صرف نخرہ اور نزاکت۔ گھریلو لڑکیاں ہی شوہروں کو سکون دے سکتی ہیں۔ آخری جملے پہ تو نائلہ کی آگ لگ گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، اپنا تکیہ اٹھایا اور بچوں کے کمرے میں سونے کے ارادے سے چلی گئی۔ السلام علیکم، تمہیں سوائے مجھے سلام کرنے کے کوئی دوسرا کام ہے؟ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور تحائف لینے دینے سے بھی۔ میں کل کتاب نگر گیا تھا، آپ کے لیے ایک کتاب لایا ہوں۔ کتاب اور تم دو متضاد چیزیں ہو، لیکن پھر بھی دیکھ لیتی ہوں۔ محبت کے قاتلوں کا انجام۔ شکریہ، میں ایسا ادب نہیں پڑھتی۔ آپ پڑھتی ہی کیا ہیں سوائے بوڑھے فلسفیوں کے؟ وہاں گاؤں گئی تھی تو بڑے ابا کو اسکول کی تعمیر کا درس دے آئی۔ ارے کوئی جم خانہ، کوئی اکھاڑا ہی کھلواتی۔ مریم نے اسے ایک نظر دیکھا، دیکھ مگر پیار سے، پھر جلدی سے سنبھل کر بولا، میں نے اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے لکھوا دیا ہے، اچھا جملہ ہے نا؟ آذان، تمہیں ایسے نہیں لگتا کہ تم وقت کی قدر نہیں کر رہے؟ کیوں ادھر ادھر پھرتے ہو؟ کسی مثبت اور تعمیری کام میں دل لگاؤ۔ زندگی ہمیشہ ایک پٹری پہ نہیں چلتی، اس میں بہت نشیب و فراز آتے ہیں، اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ بہتر ہے اس عمر سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پرس اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور یونیورسٹی کے ارادے سے نکل گئی۔ آہا، اس عمر نے ہی تو کھانا خراب کر رکھا ہے۔ کاش مریم جواد حسن، میں تم سے 4 سال چھوٹا نہیں بڑا ہوتا تو میرے احساسات کو سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتی۔ کتنا سکون رہتا ہے تمہارے چہرے پہ، چاہے میں بڑی سے بڑی بات کر جاؤں، اتنا سکون ہے اس چہرے پہ، اگر پوری دنیا میں بانٹ دوں تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ اور ایک وہ محترمہ ہے، ہر وقت جنگی طیارہ بنی رہتی ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا تھا کہ سامنے ہی دریشہ کھڑی تھی، دیکھتے ہی جھٹ سلام کر دیا۔ السلام علیکم، مجھے سلام کر کے کیا تم حشر میں بخشی جاؤ گی جو روز منہ اٹھا کر چلی آتی ہو؟ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے کیا؟ آذان چونک گیا، آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، وہ سادگی سے مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے بچے پال پال کر تمہارا بھی دماغ دائیوں والا ہو گیا ہے، جو صبح اٹھتے ہی ہر وارڈ میں سلام کرنے پہنچ جاتی ہیں، شاید کہیں سے خوشخبری مل جائے۔ خوشخبری تو میں تمہیں سنانے آئی ہوں، جسے سن کر تم ہوا میں اڑنے لگو گی۔ شگفتہ پھپھو کینیڈا سے آ رہی ہیں مائی فیملی۔ واقعی؟ جی ہاں، 100% واقعی۔ چل موٹی، اچھی باتیں دیر سے بتاتی ہے، آذان کہہ کر اندر بھاگا۔ دریشہ غصے سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ چاروں گھروں میں زبردست قسم کی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ سب اپنے اپنے تئیں یہی چاہتے تھے کہ شگفتہ ان کے ہاں کر رہے، تو اس گھر سے ہر گھر میں صفائی ستھرائی کا انتظام ہو رہا تھا۔ ہما اور فائزہ ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھیں، جبکہ مریم نئے پردے ٹانگ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم صوفوں کے کشن پہ کپڑے چڑھا رہی تھی۔ امی، پھپھو کتنے عرصے کے بعد آ رہی ہیں؟ فاخرہ گلدان کے پھول جھاڑتے ہوئے بولی۔ تقریباً 15 سال کے بعد۔ کیا وہ ہمیں پہچان لیں گی؟ ہما نے پوچھا تو طاہرہ ہنس پڑی۔ ہو سکتا ہے ہم لوگ ہی انہیں نہ پہچان پائیں، بہت ماڈرن جو ہو گئی ہیں، جوان بیٹوں کی ماں لگتی ہی نہیں۔ امی پھپھو ابو سے کتنی بڑی ہیں؟ 3 سال بڑی، پھر تمہارے ابو، اس طرح باقی سب۔ میں نے پھپھو کی تصاویر دیکھی ہیں، آپ ہی کچھ کچھ پھپھو میں ملتی ہیں، ہما نے دلچسپی سے کہا۔ کچھ کچھ نہیں، بہت زیادہ۔ جوانی میں شگفتہ بالکل مریم کی طرح تھی اور بڑھاپے میں آپ ہی
پپو کی طرح ہو جائیں گی، بشرط یہ کہ آپ ہی بھی پپو کی طرح کینیڈا میں رہنے چلی جائیں۔ مریم پردے ٹانگ رہی تھی، نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، ہاتھ نرس کر پردہ گر گیا۔ اللہ نہ کرے کہ میری بیٹی اتنی دور جائے، میں تو ہرگز بھی اپنی بچیوں کو خود سے دور جانے نہیں دوں گی، بس قریب قریب ہی شادیاں کروں گی، تمہارے سوا میرا ہے ہی کون؟ جی ہاں، گھر کی ایک کھڑکی کھولنا، آپ ہی کو دیکھ لینا دوسری کھڑکی سے ہما باجی کو، اور تیسری امی میرے لیے تو آپ کو باہر ہی جانا پڑے گا۔ فائزہ آنکھیں گھما کر بولی تو طاہرہ کو ہنسی آ گئی۔ فائزہ تم ضرورت سے زیادہ ہی اوور ہو رہی ہو، مریم نے ڈانٹا تو وہ خاموشی سے کام میں لگ گئی، جبکہ ہما نے مسکراتے ہوئے اسے کوشن مارا تھا۔ نائلہ ناشتہ بنا رہی تھی، تبھی ولید کچن میں داخل ہوئے اور اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ نائلہ نے ایک نظر دیکھا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ ولید مسکرا دیا اور اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ "آئی ایم سوری"، انہوں نے آہستگی سے اس کے شانے پہ تھوڑی ٹکاتے ہوئے کہا۔ صرف ایک لفظ میں نائلہ نمک کی طرح پگھل گئی، لیکن اس نے خود کو مضبوط کیے رکھا۔ نہ جانے اس کی کیسی عادت تھی، اول تو شاذ و نادر ہی ولید ایکسکیوز کرتے، اور جب کرتے تو نائلہ کو اچھا بھی نہیں لگتا۔ ان کا جھکنا اور عاجزانہ الفاظ کہنا، وہ فوراً انہیں روک لیتی اور جلد ہی مان جاتی۔ شاید یہی وجہ تھی ولید کو اپنی غلطی کا احساس کم ہی ہوتا تھا، حالانکہ وہ پچھلے 2 دن کتنی دکھی رہی تھی، کتنی بار ولید کی ہٹ درمی کی وجہ سے آنکھیں گلی ہوئی تھیں۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح دل میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے، لیکن جب انہوں نے منانے کے لیے قدم بڑھایا تو وہ پہلے ہی قدم پہ راضی ہو گئی۔ "مجھ سے بولو گی نہیں"، اسے جوں کا توں کھڑک دیکھ کر ولید گویا ہوئے۔ "آپ کو کیا معلوم یہ محبت کیا چیز ہے؟ مجھ سے پوچھیں تو بڑی کم بخت ہے، بے مایا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس محبوب سے دکھ ملتا ہے پھر بھی دل اسے ہی پکارتا رہتا ہے۔ آپ کی باتیں بری لگتی ہیں، وقتی طور پر جھنجھلا جاتی ہوں، لیکن ان باتوں کے عوض آپ کی بے رخی کا سودا قبول نہیں کر سکتی۔ چلو اتنا تو ہے، آپ کو اپنی ذاتی کا احساس ہو جاتا ہے اور یہی میرے لیے بہت ہے۔ میں بہت دیر تک آپ کو غمزدہ اپنے آگے جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ شاید یہ میری فطرت کی کمزوری ہے، حالانکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ شوہر کے درجہ مجازی بھی تب ہے جب اس سے محبت ہو، بنا محبت کے تو یہ صرف مجبوری کا رشتہ ہے۔ ولید نے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے۔ نائلہ نے نرمی سے ان کے ہاتھ ہٹا دیے۔ "ابھی تک ناراض ہو"؟ "نہیں"، نائلہ نے فوراً انکار کر دیا۔ "میں زیادہ دیر آپ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کل ہی یہ پیش رفت کر لیتے تو مجھے اتنا ملال نہ ہوتا۔ شاید آپ مجھ سے زیادہ ناراض رہ سکتے ہیں، تبھی اپنی ذاتی کا احساس آپ کو 1 دن اور 2 راتیں گزرنے کے بعد ہوا۔ احساس تو مجھے تب ہی ہو گیا تھا، لیکن کیا"، نائلہ نے ان کی طرف دیکھا۔ "لیکن میں نے سوچا شاید ہمیشہ کی طرح تم اپنے قصور کو قصور مانتے ہوئے خود ہی بولنے میں پہل کرو گی"۔ نائلہ کا دل لرز گیا۔ "میری غلطی یا آپ کی دل شکنی"؟ "ہاں"، "پھر تمہارے رویے کی بدولت مجھے اپنے لفظوں کا احساس ہو گیا تھا، تبھی تم سے معافی مانگنے چلا آیا"۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نائلہ کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ تڑپ اٹھی۔ "آپ کو معلوم ہے مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا"۔ اس نے ان کے ہاتھ کھول دیے۔ "تھینک گاڈ کہ تم مان گئی"۔ وہ ناشتے کی میز پہ بیٹھ گئے۔ "میں تو مان ہی جاتی ہوں، کبھی آپ بھی مان لیا کریں"۔ "کیا"؟ وہ دلچسپی سے بولے۔ "جو میں منواؤں"۔ اس نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہتے ہوئے ناشتہ ان کے سامنے رکھا۔ "کبھی آپ نے منوانے کی عادت ہی نہیں ڈالی، تو پھر بھلا بتاؤ کیسے مانیں؟ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، اور میں وقت میں چاہتی ہوں اس کا اظہار زیادہ سے زیادہ کروں۔ اس چکر میں آپ کی زیادتیاں بھی بھول جاتی ہوں۔ شاید میں یہ جانتی ہوں آپ سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں"۔ نائلہ ہنس پڑی۔ یقیناً یہ اس کی کمزوری تھی۔ "بچے نہیں اٹھے ابھی"؟ "نہیں، دیر سے سوئے تھے"۔ "شگفتہ آپا آ رہی ہیں، تمہیں معلوم تو ہو گیا ہوگا"۔ "جی ہاں، اپنی ضروری خبریں غیروں سے معلوم ہوتی رہتی ہیں"، وہ پرشکوہ لہجے میں بولی۔ ولید نادم سے ہو گیا۔ "بس بھی کرو، کتنا شرمندہ کرو گی"۔ نائلہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا صبح کا سورج طلوع ہوا تھا تو صلح کا پیام لے کر آیا تھا، غروب ہوا تو جھگڑا جوں کا توں تیار تھا، اور یہ کوئی آج کی بات تو نہیں تھی، پچھلے 7 برس سے یہی ہو رہا تھا۔ ان کی جنبش ابرو پہ لبیک کہتی تو ٹھیک تھا، ذرا سی چوک ہوئی اور ناراضی تیار۔ اب بھی کچھ ایسی ہی صورتحال درپیش تھی۔ پرسوں شگفتہ آپا آ رہی تھی، اسے خیال کے تحت اس نے خود کو مینٹین کے بارے میں سوچا۔ گھر کی صورتحال پرفیکٹ تھی، ولید کی نفاست نے اس کو بھی وہمی بنا دیا تھا، گھر کا گوشہ گوشہ چم چم کرتا رہتا، لیکن بذات خود وہ کچھ مان سی ہو گئی تھی۔ بہت دن ہوئے تھے پارلر بھی نہیں جا سکی تھی، گھر کی مصروفیت اور میاں کے نخروں میں فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ اب جو نند کی آمد کا علم ہوا تو اس نے گہری مصروفیت میں سے وقت نکال لیا تھا۔ ٹیوٹر بچوں کو پڑھا کر جا چکا تھا، بچوں کے سونے کا ٹائم بھی نہیں تھا، تو اس نے بچوں کو فاطمہ کی طرف چھوڑ دیا کہ دوسرے بچوں میں ان کا دل لگا رہے گا، اور دریشا کو اپنی مصروفیت کا بتا کر چلی گئی۔ اس کا اندازہ تھا اس کی واپسی 1 گھنٹے تک ہو جائے گی، لیکن وہاں توقع سے زیادہ وقت لگا۔ 3 گھنٹے کے بعد جب وہ گھر پہنچی تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا، جا بجا پانی اور گندگی، گیلے کپڑوں کا ڈھیر۔ ڈرائنگ روم کی حالت جنگ کے بعد کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ نائلہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا کارنامہ صرف اس کے بچوں نے انجام دیا ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے جو نقشہ تھا اسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سب سے بڑی قیامت تو یہ تھی کہ ولید گھر آ چکے تھے اور جائے وقوع پہ کسی سخت سپاہی کی طرح بیٹھے تھے۔ بچے ولید کے سامنے مجرموں کی طرح نظر بند تھے۔
یہ سب کس نے کیا ہے؟ وہ بچوں پہ ناراض ہوئی۔ ٹیپو چپ رہا۔ نینا نے بتایا، ببلو، نکی، ہیرا اور راجو وغیرہ ان کے ساتھ آ گئے تھے اور ان سب نے مل کر گھر کی یہ حالت کی ہے۔ نائلہ کا دماغ چکرا گیا۔ میں تمہیں وہاں اس لیے چھوڑ کر آئی تھی کہ تم مددگاروں کو بلا کر گھر کا یہ حلیہ کرو۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں ٹیپو؟ ٹیپو کو صرف نکھر میں دیکھ کر وہ گھبرائی۔ ببلو وغیرہ نے باتھ روم میں پھینک دیے۔ باتھ روم کی بری حالت تھی، جہاں بجا صابن پڑا پگھل رہا تھا۔ شیمپو کی شیشی کھلی پڑی تھی۔ غضب تو یہ تھا، ولید کی شیونگ کٹ سارے باتھ روم میں بکھری پڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں سے سمیٹنا شروع کرے۔ جی تو چاہ رہا ہے ڈنڈا لے کر تمہیں سیدھا کر دوں۔ ولید خاموشی سے بیٹھے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک نائلہ کو خیال آیا تو قریب آ کر آسان سے بولی، میں ذرا پارلر تک چلی گئی تھی، بہت دن ہو گئے تھے، اسکن بھی بہت رف ہو رہی تھی۔ بچوں کو فاطمہ بھابھی کی طرف چھوڑ کر گئی تھی، لیکن دیکھیے انہوں نے کیا گل کھلایا، ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ صوفوں کے گیلے کشن ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے بولی، شیمپو صابن سب کچھ برباد کر دیا، اور یہ برتن کیوں نکل آئے تھے؟ ایسی کون سی دعوت ہو رہی تھی؟ وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک ایک چیز سمیٹ رہی تھی اور بچوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ پھر وہ واش بیسن پہ سے درجن بھر صابن اٹھاتے ہوئے سوچ رہی تھی، دو صابن اکٹھے واش بیسن پہ رکھے ہوں، ولید ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج بچوں نے اس سے کیا انتقام لینے پہ کمر باندھی تھی، مہینے بھر کا صابن بیسن پہ لا ڈالا تھا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، یہ تو روزمرہ کی بات ہے، واش بیسن پہ بیک وقت تین تین صابن رکھے رہتے ہیں، دو اور فالتو آ گئے تو کیا ہوا؟ ولید کا طنزیہ لہجہ ابھرا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، آپ کو معلوم ہے ٹیپو سیف گارڈ استعمال کرنے لگا ہے، نینا میرے ساتھ کیپری استعمال کرتی ہے، ٹوائلٹ کے ہاتھ دھونے کے لیے ڈیٹول سوپ رکھا رہتا ہے۔ وہ وضاحت کرنے لگی، یہ میری لاپرواہی نہیں ہے، گھر کی ضروریات ہیں اور میں اپنے گھر پہ اسے اثر انداز بھی نہیں ہونے دیتی۔ ایسی کون سی چیز ہے جو گھر پہ اثر انداز نہیں ہوتی؟ اور کیا کیا ہیں گھر کی ضروریات؟ یہ آپ کی مین میخ؟ انہوں نے نائلہ کے صاف ستھرے دلکش چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر طنزیہ لہجے میں بولے، مسز ولید حسن، یہ بات مان لیجئے، عورت کا حسن شادی کے بعد اس کا لباس اور اس کے چہرے کی بیوٹی نہیں ہے، اس کے گھر اس کے بچوں میں ہوتا ہے، اس کے کچن اس کے باتھ روم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نائلہ کا دل بجھ سا گیا۔ پارلر سے وہ کتنی فریش ہو کر نکلی تھی، سوچا تھا ولید اسے دیکھیں گے تو ان کی طبیعت خوش ہو جائے گی، لیکن الٹا کیا ہوا، گھر کی حالت دیکھ کر خود اس کی طبیعت ہری بھری ہو گئی تھی۔ شگفتہ کی آمد کے روز چاروں گھروں میں بہت ہلچل و ہنگامہ تھا۔ وہ اپنے دو جوان بیٹوں کے ہمراہ تشریف لائی تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام سمیع اللہ اور چھوٹے کا نام عبداللہ تھا۔ سمیع کی عمر تقریباً 30 سال کے لگ بھگ پہنچ چکی تھی، جبکہ عبداللہ کی 26 تو ضرور تھی۔ اس کے باوجود وہ ابھی تک کنوارے تھے۔ شگفتہ کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے ہونہار خوبصورت بیٹوں کے لیے وطن عزیز سے بہویں تلاش کرنے آئی تھیں۔ دونوں کا علیحدہ علیحدہ اپنا ذاتی بزنس تھا، اپنی رہائش اور سب سے اعلیٰ خوبی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں کی شہریت بھی حاصل تھی۔ ایسے لڑکے ہر لڑکی کا خواب ہو سکتے تھے۔ پہلے دن وہ جواد حسن کے ہاں رہیں، باقی تینوں گھرانے بھی وہی مدعو تھے۔ اسی روز تعارف کا مرحلہ طے ہوا، ایک دوسرے کے متعلق معلومات، نظروں ہی نظروں میں تبادلہ خیال ہوا۔ دوسرے روز فواد حسن کے ہاں دعوت تھی، اذان نے دونوں کزنز کو پورے ملتان کی سیر کرائی۔ تیسرے روز وحید حسن کے ہاں دعوت تھی، جہاں بچوں کی پلٹن سے شگفتہ بے حد محظوظ ہوئی۔ چوتھا روز بہت پرسکون تھا، جیسے انسانوں کی شخصیت ہوتی ہے ویسے ہی ان کے گھروں کے ماحول ہو جاتے ہیں۔ شگفتہ نے کھانے کے بعد ولید کے گھر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ نائلہ برتن سمیٹتے ہوئے ہنس دی، مثلاً اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی، یہی جیسی ولید کی عادت تھی۔ اس نے اپنی فیملی بھی ویسی ہی مختصر رکھی، گھر کا اسٹائل اور ڈیکوریشن سب ولید کی شخصیت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسے بیوی ہم خیال اور ہم مزاج ملی ہے، اور مجھ سے پوچھو تو سلیقہ مند، اسمارٹ اور خوبصورت بیوی مرد کے لیے سب سے زیادہ آسودگی کا سبب ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے بھی مرد ہوتے ہیں جنہیں اسمارٹ اور خوبصورت بیوی سے زیادہ اپنا گھر اور اپنے بچے سجے سورے اچھے لگتے ہیں، بیوی تو صرف سلیقے کے لیے ہوتی ہے۔ نائلہ برتن اٹھاتے ہوئے سوچ رہی تھی، وہ 2 روز سے ولید کے رویے کی وجہ سے بجھی بجھی سی تھی، حالانکہ ولید اس سے بول بھی رہے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ رویوں میں تناؤ ہو۔ اکثر ولید بڑی سی بڑی دل شکنی کرنے کے باوجود معمول سے زندگی گزار رہے ہوتے تھے، جبکہ وہ خود کتنی حساس ہو جاتی تھی۔ لاؤ میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ شگفتہ نائلہ کی مدد کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ ارے نہیں، رہنے دے، ولید دیکھیں گے تو خفا ہوں گے۔ تو بھائی اسے خود دیکھنا چاہیے نا، مہمان وغیرہ آتے ہوں گے تو تمہیں بہت تنگی ہوتی ہوگی، کوئی کام والی کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کو معلوم تو ہے ولید کو کام والیوں کے ہاتھ کا کام پسند نہیں آتا، میں اپنی مدد کے لیے دریشہ، ہما وغیرہ کو بلا لیتی ہوں۔ اور مریم؟ شگفتہ نے نائلہ کی طرف دیکھا۔ مریم زیادہ تر پڑھائی میں مصروف رہتی ہے، اس کے علاوہ وہ گھر کی بڑی بیٹی ہے، بھابھی مریم پہ زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ مریم کی عادت بہت مختلف ہے سب بچوں کی نسبت۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ محتاط اور حساس لڑکی ہے، شاید اس کی جگہ میں یا آپ بھی ہوتے تو ایسے ہی ہو جاتے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، سچ پوچھو نائلہ، مجھے تو مریم بہت پیاری لگی ہے، اور میں نے تو اپنے سمیع کے لیے بھابھی سے مریم کو مانگ بھی لیا ہے۔ نائلہ کو ایک دم دھچکا لگا
لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر بھابھی کیا کہتی ہیں؟ انکار کر رہی ہیں۔ بڑے ابا کے پاس جاؤں گی تو زور ڈلواؤں گی۔ میرے سمیع نے بھی مریم کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ بہت جچے گی دونوں کی جوڑی۔ واقعی کیوں نہیں؟ نائلہ بمشکل مسکرائی تھی۔ عبداللہ کے لیے دریشہ پہ میرا دل آ رہا ہے۔ نٹکھٹ سی، شریر سی، بہت پیاری ہے۔ ایسا ہی عبداللہ کا مزاج ہے، شوق سا۔ لیکن میں ذرا تذبذب میں ہوں۔ یوں تو مشال میں بھی کوئی کمی نہیں۔ سوچ رہی ہوں دریشہ پہ سوال ڈالوں یا مشال پہ۔ آپ نے تو آپا دونوں لڑکیاں ہی گھر کی چن لی، تو اور کیا کروں؟ اپنوں سے اچھا کوئی ہے؟ اور سب سے اچھے تو بھائی ہوتے ہیں۔ رشتے بھی مضبوط ہوں گے اور رشتہ داریاں بھی اچھی ہوں گی۔ کہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں۔ ارے یہ ولید، سمیع اور عبداللہ کہاں گئے؟ اچانک شگفتہ کو خیال آیا تو کچن سے بولتے ہوئے باہر آ گئیں۔ سمیع اور عبداللہ اذان کے ساتھ سیر کے لیے گئے ہیں۔ میں ذرا آفس جا رہا ہوں، انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی۔ میں چائے بنا رہی تھی آپ کے لیے۔ نائلہ پیچھے سے بولی۔ نہیں بس فون آ گیا ہے، جلدی میں ہوں۔ اور ہاں، آئس کریم اندر ٹیبل پہ رکھی ہے، ساری پگھل جائے گی، ڈیپ فریزر میں رکھ دیجیے گا۔ اچھا آپا، خدا حافظ۔ نائلہ چائے چھوڑ کر آئس کریم رکھنے چلی گئی۔ آئس کریم فریج میں رکھنے کے بعد اس نے ٹیبل صاف کی، کرسیاں ترتیب سے جمائی۔ شگفتہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے چائے پیالیوں میں انڈیلی۔ آپا چائے کدھر پئیں گی؟ جدھر پلاؤ گی، شگفتہ نے مسکرا کر کہا۔ ادھر پھر کمرے میں آ جائیے۔ اس نے اپنے بیڈ روم میں آ کر اے سی آن کر دیا۔ شگفتہ نے چائے کی پیالی لبوں سے لگا لی اور بیڈ روم کا جائزہ لینے لگی۔ بیڈ کور، پردے، قالین، کشن، پینٹ، ڈیکوریشن، ہر چیز رنگ سے لے کر صفائی تک توازن اور نفاست کا نمونہ تھی۔ یہ سب ولید کی پسند ہے یا تمہاری؟ شگفتہ سے رہا نہ گیا۔ نائلہ استگی سے ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں تلخی کی آمیزش تھی۔ جس کا یہ بیڈ روم ہے، اس کی یہ چوائس ہے۔ کیا یہ بیڈ روم تمہارا مشترکہ نہیں ہے؟ مشترکہ تو ہے، لیکن چلتی ولید کی ہی ہے۔ نائلہ کا انداز سپاٹ تھا۔ شگفتہ چونک گئی۔ چوائس تو سراہے جانے کے قابل ہے، بشرط یہ کہ دونوں فریقین کی مرضی شامل ہو۔ نائلہ خاموش ہو گئی اور چائے کے ہلکے ہلکے سے لیتی رہی۔ شگفتہ بھی خاموشی سے چائے پینے لگی۔ جب چائے ختم ہو چکی تو نائلہ پیالی میز پہ رکھتے ہوئے بشاش لہجے میں بولی۔ شاید اتنی دیر خاموش رہ کر اس نے لفظوں کو ترتیب دیا تھا۔ آپا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں بھی تم سے کچھ پوچھنے والی تھی، لیکن پہلے تم پوچھو۔ پہلے آپ پوچھ لیجئے۔ نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری بات میں ہی میرا جواب ہو۔ ولید کی عادتیں کس پہ ہیں؟ شگفتہ نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر پیالی سائڈ پر رکھی اور پھر اطمینان سے بولی۔ بچوں کی عادتیں اپنے والدین پہ ہوتی ہیں یا اپنے بہن بھائیوں سے ملتی جلتی، لیکن ولید کی عادت و طبیعت کسی پہ بھی نہیں ہے۔ نائلہ نے بات کاٹی۔ ہاں یہ تو ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے ولید گھر میں سب سے چھوٹا تھا، سب ہی اس کا خیال رکھتے تھے۔ پھر اماں کا انتقال جلد ہی ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بے حد حساس ہو گیا۔ تب ولید 7-8 برس کا ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اسے گاؤں سے شہر آنا پڑتا تھا۔ ابا نے اسے ہاسٹل میں داخلہ دلوا دیا۔ تم جانتی ہو ہاسٹل کی زندگی کیسی لگی بندی اور ڈسپلن والی ہوتی ہے۔ حالانکہ 2 بھائی شہر میں سیٹل ہو چکے تھے، لیکن ولید کی زندگی کا طویل عرصہ ہاسٹل میں گزرا۔ میرا خیال ہے جس وقت اس نے یونیورسٹی جوائن کی ہے، اس وقت تک ابا نے اس کا بھی پورشن تعمیر کرا دیا تھا۔ یہ بھائیوں کے ساتھ نہیں رہا۔ اپنی علیحدہ رہائش میں اس نے وقت گزارا۔ کھانا بھابیاں وغیرہ بنا کر بھیج دیتی تھیں۔ صفائی کام والا ایک لڑکا رکھا ہوا تھا، وہ کر جاتا تھا۔ ولید کا گھر ہمہ وقت صاف ستھرا رہا کرتا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سے لے کر جاب تک اور پھر شادی تک لمبا عرصہ ان کا تنہا گزرا۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ ہر چیز کو سنبھال کے رکھنے کی عادت اس کی بچپن سے تھی۔ بچپن میں بھی وہ دوسرے بچوں کی طرح اپنے کپڑے جوتے خراب نہیں کرتا تھا۔ صبح میں اس کے بال جما کر اسکول بیشتی پڑھ کر آتا، ویسے ہی بال جمے ہوتے۔ میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی۔ ولید مجھ سے بہت اٹیچ تھا۔ میرے بعد اس نے کسی پہ انحصار نہیں کیا۔ حالانکہ انحصار کرنے کا مقصد یہ تو نہیں کہ ہم کسی کے محتاج ہیں، اس سے تو انسان کے تعلقات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن خودداری کی عادت نے اسے سب سے ہی الگ کر دیا۔ ایسے میں تم اس کی زندگی میں آ گئی۔ تم ابا کا انتخاب تھی۔ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہو سکی تھی، تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ میرے شوہر کا بائی پاس ہو رہا تھا۔ میں نے تمہاری شادی کی مووی دیکھی تھی، تصویریں بھی بھجوائی تھی ان لوگوں نے۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی بہت خوبصورت لگی تھی۔ 7 برس کے بعد اب تمہیں دیکھا ہے، تم اب بھی بالکل ویسی ہی ہو۔ 2 بچوں کی ماں ہرگز نہیں لگتی۔ اتنی بھی غلط بیانی نہ کیجیے۔ نائلہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس میں غلط بیانی کی کیا بات ہے؟ ولید خوش نصیب ہے، اسے تمہاری جیسی بیوی ملی۔ پتہ نہیں۔ نائلہ اداسی ہو گئی۔ 7 سال میں تم کیا اس کا دل نہیں جیت پائی؟ جبکہ سمیع نے پہلی نظر تم پہ پڑتے ہی کہا تھا، امی یہ لڑکی صحیح ہے، اور میں نے اس کے وہیں ٹکایا تھا، یہ تمہاری مامی ہیں۔ نائلہ اور شگفتہ دونوں ہی دیر تک ہنستی رہیں۔ خوش رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ خوش تو رہتی ہوں، لیکن شاید ولید کو میرا زیادہ خوش رہنا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ دریافت کر لیتے ہیں جو تنازع کا سبب ہو۔ پھر چیدہ چیدہ نائلہ نے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتایا۔ آخر میں وہ کہنے لگی، یہ دیکھیے، مثال کے طور پہ جیسے یہ پیالی ہے،
اگر یہ پرس کے بغیر رکھی ہے ولید کے لیے الجھن کا سبب ہے، اور پھر یہ الجھن جنون بن جاتی ہے۔ ہر چیز کو ترتیب اور سلیقے سے ہونا چاہیے۔ جب تک میں اکیلی تھی اپنی ذات سے ڈسپلن رکھتی تھی، اب بچے سب کچھ کرتے ہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے، بچے کھلونوں سے کھیلیں گے تو انہیں بکھیر کر ہی کھیلیں گے، توڑیں گے بھی پھینکیں گے بھی، یہ بات ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے میں کس طرح ان کی شکایت دور کروں؟ میں تو شکایتیں دور کرتے کرتے بھی تھک گئی ہوں۔ شگفتہ ساری بات چیت چپ چاپ سنتی رہیں اور پھر آخر میں بولی، عورت اپنی محبت کے بل پہ سب کچھ منوا سکتی ہے، تم نے یہی کیوں سوچا کہ تم صرف ماننے کے لیے ہی یہاں آئی ہو؟ سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، منوایا کیوں نہیں؟ اس کمزوری کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے، نائلہ نے اعتراف کیا۔ شگفتہ نے اس کی طرف دیکھا اور آسان سے بولی، اگر کمزوری کا احساس ہو گیا ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش بھی کرو، مگر کس طرح؟ نائلہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس سے دور رہ کر، شگفتہ نے بہت آسانی سے تجویز دی۔ شادی کے بعد تم اس سے کتنا عرصہ دور رہی ہو؟ شادی کے اوائل دنوں میں ایک آدھ بار میکے گئی ہوں، وہ بھی چند دنوں کے لیے، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ملتان سے باہر ہی نہیں گئی۔ پہلے ولید کا دل نہیں لگتا تھا میرے بغیر، اب بچوں کی تعلیمی مصروفیات اجازت نہیں دیتی۔ روٹی توے پہ ایک طرف سے ہی پڑی رہے تو وہ بھی جل جاتی ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں۔ سال 6 ماہ میں پنڈی کا چکر لگا لیا کرو اپنے والدین کی طرف، پھر تمہارے بھائی بھی تو ہیں۔ 2 بھائی پنڈی میں ہی رہتے ہیں، لیکن اب بڑے بھیا کی تقرری سوات میں ہو گئی ہے، ایک بھائی لاہور میں رہتا ہے۔ نیلہ نے تفصیل بتائی، اکثر یہ لوگ خود ہی آ جاتے ہیں، میرا جانا نہیں ہو پاتا۔ تمہارے آنے جانے سے ولید کی قنوتیت کم ہوگی، تم سراسر ولید کی شخصیت میں ڈل گئی ہو۔ ویسے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ اس کی بات پہ یس کہتی ہو، جس سے اس کی عادت مزید پختہ ہوتی جا رہی ہے اور تمہاری قدر ختم ہو رہی ہے۔ ذرا سوچو، ابھی تو تم جوان ہو، میں وقت الٹ رہتی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ تم تھکتی جاؤ گی، اور عمر کے آخری حصے میں اس کا یہ وہم تمہیں کیسا لگے گا؟ نہ جانے اولادیں اس وقت کہاں کہاں ہوں، اس لیے اسے کبھی کبھی تنہا چھوڑا کرو، اور پھر دیکھو وہ خود کو تنہا پا کر اس توازن کی بیماری میں تمہیں کتنا مس کرتا ہے۔ اسے تمہاری زیادہ ضرورت ہے یا اس بیلنس کی؟ گھر اگر بچے اجاڑ دیتے ہیں تو بچوں سے ہی کہا کرو وہ درست کریں، ہو سکے تو کوئی کام والی اپنی مدد کے لیے رکھ لو، کام والی کچھ الٹا سیدھا کرے گی، ولید اس پہ مشتعل ہوں گے۔ نیلہ جھٹ بولی، نہیں وہ تم پر ہوگا، تم نظر انداز کرنا، رفتہ رفتہ وہ اس ماحول کا عادی ہو جائے گا، خود کو آہستہ آہستہ اس نظام سے باہر نکالو، وگرنہ ولید ہی نفسیاتی کیس بن جائے گا۔ اس سے قبل وہ تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنے، اسے اس مرض سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرو، مگر آہستہ آہستہ۔ نیلہ سر جھکائے شگفتہ کی باتیں بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ شگفتہ اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ باپ سے ملنے گاؤں چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے مسلسل 2 دن سے خاموشی تھی۔ حالانکہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے، لیکن شگفتہ کے آنے کی وجہ سے سابقہ 4 دن تک اتنا ہنگامہ رہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد سارے ہی گھر خالی خالی سے ہو گئے تھے۔ لیکن آذان کا تو دل بھی خالی ہو گیا تھا، جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ پھپھو اپنے بڑے فرزند کے لیے مریم کو نہ صرف منتخب کر چکی ہیں بلکہ رشتہ بھی ڈال گئی ہیں۔ لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ طاہرہ نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ وہ ماں باپ سے بضد تھا کہ مریم کو تائی امی سے اس کے لیے مانگے۔ والدین اپنے بیٹے کے لیے اس سے عمر میں بڑی بہو لانے کے لیے رضامند نہیں تھے، جبکہ آذان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ شادی کرے گا تو مریم سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ چاروں ناچار ساحرہ اور فواد آذان کی خواہش پوری کرنے کی غرض سے طاہرہ کے پاس چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ طاہرہ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے گی۔ سمیع کی حیثیت کے سامنے آذان کا مستقبل کچھ اتنا خاص نہیں تھا، لیکن ان کی سوچ کے برعکس ہوا۔ طاہرہ کے لیے اپنی بیٹی کے لیے آذان کے رشتے سے اچھا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس چیز کا اظہار طاہرہ نے خود اپنے منہ سے کیا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیار غیر بیچنے پہ ذرا بھی رضامند نہیں تھی اور چاہتی تھی تینوں بیٹیاں آس پاس رہیں۔ سو طاہرہ نے حامی تو نہیں بھری تھی، البتہ انکار بھی نہیں کیا تھا۔ آذان کو کوئی امید تھی 1-2 بار کے بعد اقرار ہو جائے گا۔ مریم ماں کے اس فیصلے پر رضامند نہیں تھی، وہ سخت متذبذب تھی کہ کیا کرے۔ وہ اپنی بات کسی طرح ماں تک پہنچانا چاہتی تھی، ایسے انداز میں کہ ماں کی دل آزاری بھی نہ ہو اور وہ اس کا موقف بھی سمجھ جائیں۔ سو اس نے اسی مقصد کے لیے نائلہ کا انتخاب کیا تھا۔ شام کے ملگے سائے پھیل رہے تھے، برسات کی وجہ سے ہوا میں ہلکی ہلکی نمی تھی، وہ گرمی ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی، لیکن موسم کی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نیلہ اپنے لان میں پانی ڈال رہی تھی، مریم کو آتا دیکھ کر مسکرائی، آج ہماری بکرات صاحبہ کو ہمارے پاس آنے کا کیسے وقت مل گیا؟ مریم شگفتگی سے مسکرا دیں۔ حالانکہ اس کے اندر غلط فیصلہ ہو جانے کا انجانا سا خوف تھا، لیکن چہرے پہ وہی بشاشت اور سکون کی کیفیت تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکی تھی۔ نیلہ نے پانی ڈالنے کے بعد نل بند کر دیا۔ مریم وہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، بس ذرا جی نہیں لگ رہا تھا اسی لیے ادھر چلی آئی۔ خیریت ہے؟ جی کہیں پھینک تو نہیں دیا؟ مریم ہلکا سا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ نیلہ بھی اس کی ہنسی میں شامل تھی۔ یہیں بیٹھو گی یا اندر چلو گی؟ نیلہ فارغ ہو کر اس کے سامنے کرسی کھینچتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اندر چلیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ نیلہ چوکنا ہو گئی اور اسے اپنی ہمراہی میں اندر لے آئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ مریم تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر ذرا جھجکتے ہوئے بولی، آپ کو تو معلوم ہی ہے پھپھو اپنے بیٹے کے لیے مجھے مانگ رہی ہیں۔ ہاں ہاں پھر؟
مگر امی نہیں چاہتی۔ امی کہتی ہے میں اپنی کسی بھی بیٹی کو خود سے اتنا دور نہیں بھیجوں گی۔ نائلہ نے دل ہی دل میں گہرے سکون کا سانس لیا۔ مریم کی بات ابھی جاری تھی۔ امی بھی صحیح کہتی ہیں، آخر ہمارے سوا ان کا ہے ہی کون؟ لیکن کیا؟ نائلہ کے متوجہ ہونے پہ مریم چپ ہو گئی۔ ایک دوسرا پرپوزل بھی آ رہا ہے۔ سائرہ آنٹی اور فواد انکل اذان کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ امی چاہتی ہیں کہ انہیں ہاں کر دیں۔ نائلہ کے چہرے پر خوشی اُد آئی۔ لیکن آنی، ایسا میں نہیں چاہتی۔ کیوں؟ نائلہ کے چہرے سے خوشی یکدم بھاگ گئی۔ کیا برائی ہے اذان میں؟ اذان میں کوئی برائی نہیں، خوش شکل ہے، خوش اخلاق ہے اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن آنی، وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے۔ پگلی، آئیڈیل کبھی کسی کو ملا ہے؟ وہ گھر کا لڑکا ہے، بچپن سے تم ایک دوسرے کو جانتے ہو، فٹافٹ ہاں کہہ دو۔ مریم چپ چاپ نائلہ کا منہ دیکھتی رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، کیا ایک دوسرے کو جان لینا ہماری خوشحال زندگی کی ضمانت ہوتا ہے؟ کیا آپ چاچو کو نہیں جانتی یا چاچو آپ کو نہیں جانتے؟ جاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عادتوں کو اپنا لیں۔ آپ نے چاچو کی کتنی عادتیں اپنائی ہیں اور چاچو نے آپ کی کتنی؟ یہ تو مرد مرد کی بات ہوتی ہے۔ نائلہ تھوڑے توقف سے بولی، آنی یہ عادت نہیں ہوتی، مزاج ہوتا ہے۔ مزاج بھی تو عادتوں سے ہی بنتا ہے، نائلہ فوراً بولی۔ اور عادتیں کیسے بنتی ہیں؟ مریم نے سوال کیا۔ ماحول سے، کچھ فطری ہوتی ہیں اور کچھ موروثی، اور موروثی عادتیں نسل در نسل چلتی ہیں، خواہ یہ اچھی ہیں یا بری۔ مریم نے نائلہ کی بات آگے بڑھائی، چاچو میرے چاچو ہیں اور اذان میرا کزن۔ ان کے خون میں منوانے کی عادت زیادہ ہے اور ماننے کی کم۔ پھر میری اور اذان کی عمر میں پورے 4 سال کا فرق ہے۔ یہ فرق ہمارے درمیان ہمیشہ ایک خلیج رہے گا، اور شاید اس کمی کی وجہ سے برتری کی شدت اور زیادہ ہو جائے۔ اذان لاپرواہ و کھلنڈرا سا ہے، میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ ہاں شاید اگر ہما کے لیے امی یہ رشتہ قبول کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آنی، میں کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہتی ہوں جس کی زندگی کے بارے میں نظریات میری طرح ہوں، وہ زندگی کے نشیب و فراز کو میری طرح ہی دیکھتا اور سوچتا ہو۔ آپ کی اور چاچو کی زندگی میرے سامنے ہے۔ آپ لوگوں کی عمروں میں 10 سال کا فرق ہے، آپ لوگوں کے درمیان محبت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن زندگی آئی لو یو کہتے کہتے تو نہیں گزرتی۔ دن رات کے لمحوں میں ایسے مرحلے آتے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربان کرنا پڑتے ہیں، اور قربانی جب دونوں طرف سے ہو تبھی خوشحال زندگی گزر سکتی ہے، وگرنہ ایک مانتا اور ایک منواتا ہی رہتا ہے۔ اس کے باوجود دونوں ہی مطمئن نہیں رہتے۔ آنی، زندگی محبت کے سہارے گزر تو جاتی ہے، لیکن دکھ دے دے کر گزرتی ہے۔ میرے نزدیک دونوں فریقین کا ہم مزاج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہو تو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ ہم مزاج نہ صحیح، مزاج کے آس پاس تو ہو۔ نائلہ ایک ٹک حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم مزاج بیوی مرد کے لیے تحفہ ہوتی ہے، جبکہ مزاج نہ ملے تو ساری عمر بیوی شوہر کا غصہ سہتے سہتے ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جو ڈھلنا نہیں جانتی وہ سکھ نہیں پا سکتی، لیکن اس خاندان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں عورت ڈھلنے کے باوجود بھی مرد کے چڑچڑے پن کو دور نہیں کر سکتی۔ جو سانچے بن جاتے ہیں، ان کا ٹوٹ کر دوبارہ بننا صرف ایک خواب ہے۔ عمر کا تناسب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بشرط یہ کہ انسان ہم مزاج ہوں۔ ہانی، میں اپنی زندگی کو کسی تجربے کی نظر نہیں کرنا چاہتی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ اپنی ماں کو کوئی دکھ دوں، لیکن مجھے اس چیز کا یقین ہے میری خوشی میں ہی میری ماں کا سکھ ہوگا۔ سمیع میں شاید وہ کچھ ہے جسے میں نے انجانے میں سوچا اور چاہا ہے، لیکن امی کہتی ہیں میں دور ہو جاؤں گی، لیکن فاصلے تو فاصلے ہی ہوتے ہیں، چاہے قریب کے ہوں یا دور کے۔ اگر انہیں میرے دل کا خیال ہوگا تو میں ان کے دل سے کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ مریم خاموش ہو گئی۔ نائلہ کے اندر جیسے کچھ ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا مریم اپنی وکالت نہیں، اس کی ذات کی تشریح کر رہی ہے۔ کتنے پیارے اور اچھے انداز میں۔ عورت کچھ بھی ہے تو ہوا کی بیٹی، ایک جیسی، بالکل ایک جیسی، حساس اور دور اندیش۔ مجھے امید ہے آپ کے اس معاملے میں میری احسن طریقے سے مدد کریں گی۔ نائلہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پر یقین انداز میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مریم کو بے حد تقویت ملی۔ کون کہتا ہے لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے؟ نائلہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ مریم ہنس پڑی۔ اور کون کہتا ہے پڑھی لکھی عورت اچھی گرہستن نہیں ہوتی؟ مریم نے توصیفی انداز میں گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس بار دونوں ایک ساتھ ہنسی تھی۔ 3 دن پہلے مریم اس کے پاس آئی تھی، آج چوتھا دن تھا، لیکن اس کی باتوں کا اثر نائلہ پہ بھی ابھی تک غالب تھا۔ طاہرہ کو اس نے بہت اچھی طرح اپنی طرف سے قائل کیا تھا، لیکن ابھی تک ان کے فیصلے کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ رات کھانے کے برتن دھوتے ہوئے سوچ رہی تھی، یوں تو طاہرہ بھابھی بہت سمجھدار ہیں اور تھوڑا بہت پڑھی لکھی بھی ہیں، اور پھر اولادیں جب پڑھ لکھ جائیں تو والدین کے نظریات خاصی حد تک بدل جاتے ہیں۔ انہیں کسی جابر حکمران کی طرح اپنے فیصلے کو مریم پہ مسلط تو نہیں کرنا چاہیے۔ آخر وہ سوچیں گی تو صحیح، میں نے خواہ مخواہ تو ان کی بیٹی کی وکالت نہیں کی ہے، کچھ تو ہے جو میں ان کی ذاتی معاملے میں دخل دینے پہنچ گئی ہوں۔ لا قریبی رشتہ ہے، لیکن کوئی خواہ مخواہ تو مداخلت نہیں کرتا، اور وہ میری عادت سے واقف بھی ہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہوگا اللہ بہتری کرے گا، باقی مریم کا نصیب۔ وہ سوچتے ہوئے کچن کی لائٹ آف کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ولید اپنے بستر پہ نہیں تھے، کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ ادھر ہی آ گئی۔ آپ ابھی سوئے نہیں؟ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے اسٹڈی میں چلا آیا، لیکن یہاں تو ساری کتابیں ہی الٹی پڑی ہیں۔ کون آیا تھا یہاں؟
شاید سمی یا عبداللہ آئے ہوں، آپ کو معلوم ہے مجھے اتنی فرصت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بال ہیئر بینڈ سے آزاد کرتے ہوئے بولی، میری 2 کتابیں غائب ہیں، شہاب نامہ اور کیسے مانوں میرا ہے۔ نیلا سونے کے لیے بستر پہ جا رہی تھی لیکن ولید کی تشویش پر اندر آ گئی۔ یہی ہوں گی اور کہاں جا سکتی ہیں؟ اس نے تھوڑی سی تلاش کے بعد دوسرے ریک میں سے دونوں کتابیں ولید کے سامنے رکھ دیں۔ ولید تھوڑا سا کسیا گئے۔ شکریہ، جس چیز کو جہاں رکھ دیتا ہوں وہیں ڈھونڈتا ہوں، یہ میری شروع سے عادت ہے۔ انسان بھول بھی تو سکتا ہے، نیلا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری یادداشت شروع سے بہت اچھی ہے، میں کم ہی بھولتا ہوں۔ شاید مجھے بھی آپ نے کہیں سنبھال کر رکھ دیا ہے۔ اس ترتیب زدہ زندگی میں کسی کتاب کی طرح اور روز دیکھ لیتے ہیں میں اس ترتیب میں شامل ہوں اور بس۔ کاش بھولنے کی عادت ہوتی تو کسی روز مجھے بھی ڈھونڈنے کا خیال آ ہی جاتا۔ کہاں کھو گئی؟ ولید نے نیلا کی طرف دیکھا۔ یہ کتاب بہت زبردست ہے، کیسے مانوں میرا ہے۔ کتاب اٹھاتے ہوئے نیلا نے کہا، میں اسے کئی بار پڑھ چکی ہوں، ہر بار بہت اچھی لگتی ہے۔ پروین شاکر کے بعد اس شاعرہ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ ولید ہلکا سا مسکرا دیے۔ تمام عورتیں ایک جیسے خیالات کی مالک ہوتی ہیں، جو لفظوں کے ہنر سے واقف ہو جاتی ہیں وہ شاعرہ بن جاتی ہیں، اور تمام مرد۔ نیلا بحث کے ارادے سے بال سمیٹتے ہوئے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ یہ تو عورتیں ہی تجزیہ کر سکتی ہیں۔ ولید نے جان چھڑائی۔ بڑے ہی رنگ برنگے ہوتے ہیں، زندگی کے آخر تک سمجھ ہی نہیں آتی۔ محبت کرتے ہیں تو ان سے پیارا کوئی نہیں ہوتا، نفرت کرتے ہیں تو ان سا سنگ دل کوئی نہیں ہوتا۔ نیلا کہیں بنا نہ رہ سکی۔ ولید ہنس پڑے، پھر کتاب رکھ کر مکمل توجہ اس کی طرف کر لی۔ بہت شکایات ہیں تمہیں مجھ سے، صرف ایک شکایت دور کر دیجیے، ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ نیلا ان کا خوشگوار موڈ دیکھتے ہوئے پھیل گئی۔ کیا؟ انہوں نے ایسے پوچھا جیسے مان چاہیں گے۔ وہم کرنا چھوڑ دیجیے۔ ولید خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد بولے، میری بھی ایک شکایت دور کرنا ہوگی۔ کیا؟ نیلا جلدی سے رضامند ہو گئی۔ لاپرواہی کرنا چھوڑ دیجیے۔ نیلا نے سر پکڑ لیا، ثابت ہو گیا دنیا گول ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، کیا کہا؟ ولید ذرا سے جھکے، تعریف کر رہی ہوں آپ کی۔ وہ ذرا جل کر بولی تو ولید ہنس پڑے۔ شکریہ، ذرا نوازی۔ نیلا جل کر اٹھ گئی۔ یہ اپنے اذان کے بارے میں کچھ پتہ چلا تمہیں؟ کیا گم ہو گیا؟ نیلا نے پلٹ کر پوچھا۔ ارے نہیں بھائی، سنا ہے اس کا پروپوزل مریم کے لیے جا رہا ہے۔ شگفتہ آپا نے بھی سمی کے لیے مریم کو مانگا تھا، پھر طاہرہ بھابھی نے انہیں انکار کر دیا اور شگفتہ آپا کو ہاں کر دی۔ نیلا نے سکون کا سانس خارج کیا۔ شگفتہ آپا تو بڑے ابا کی طرف گئی ہوئی ہیں۔ نیلا انجان بنی، ارے بھائی ٹیلی فون ہے نا وہاں۔ آپا تو بہت خوش ہیں، کہہ رہی ہیں ابا کو لے کر آئیں گی اور جلد ہی انگوٹھی پہنانے کی رسم کریں گی، جبکہ حازان سخت جذباتی، منتشر اور بدظن ہو رہا ہے۔ فواد بھائی آئے تھے میرے پاس، بہت پریشان ہو رہے تھے حازان کی طرف سے، کہہ رہے تھے بغاوت پہ اتر رہا ہے، جوان خون ہے، کہیں کچھ نقصان نہ کر بیٹھے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، ہم کیا بتا سکتے ہیں۔ نائلہ کہتے ہوئے اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ ولید بھی کتاب رکھ کر سونے کے ارادے سے اٹھ چکے تھے۔ ہیلو ینگ مین، کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، سہیلی میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ دوست وہ ہوتے ہیں جو برے وقت میں کام آتے ہیں۔ آپ نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ وقت کیسا گزر رہا ہے۔ فی الحال تو مجنوں کے جانشین نے والدین کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بات والدین کو خود سوچنی چاہیے تھی، اور کیا وہ اتنی بچی ہے، اسے میرے جذبات کا علم نہیں ہو سکا؟ تو اس سارے ڈرامے میں لڑکی کا کیا قصور ہے جب تم مرد ہو کر اپنی بات نہیں منوا سکے؟ وہ تو پھر عورت ہے۔ ٹھیک ہے، آ جائیں بڑے ابا، سب فیصلے ہو جائیں گے۔ وہ پوتے پہ نواسے کو کیسے ترجیح دیتے ہیں؟ کیوں بیوقوف بن رہے ہو؟ مریم کے سوا اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، مگر مریم ہی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ تم سے 4 برس بڑی ہے۔ تو کیا میں اسے تحفظ نہیں دے سکتا؟ اذان ٹوٹ رہا تھا۔ سب کچھ دے سکتے ہو، لیکن وہ نہیں جو مریم چاہتی ہے۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ تمہیں ہما کے لیے پسند کرتی ہے۔ واٹ ڈو یو مین؟ اذان اچھل کر کھڑا ہو گیا، شکل ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی کڑوی زہریلی چیز منہ میں آ گئی ہو۔ نیلا چپ چاپ اس کی شکل دیکھتی رہی، پھر توقف سے بولی، جس چیز کا لوگوں کو علم نہیں، اسے سب پہ کیوں ظاہر کرتے ہو؟ کیوں والدین کو تنگ کر رکھا ہے؟ کبھی ایک ہاتھ سے تالی بجی ہے؟ نہ تو تمہارے دل ملتے ہیں اور نہ مزاج، پھر کس بنیاد پہ زندگی گزارو گے؟ آپ سے کس نے کہا کہ وہ مجھے ہما کے لیے پسند کرتی ہیں؟ اذان سے یہ بات ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس نے خود، اس لیے کہ اس کی نظر میں ہما سے تمہارا مزاج بہت ملتا ہے۔ نیلا دانستہ ایسی بات کر رہی تھی تاکہ اذان کے دل میں مریم کی طرف سے نفرت آ جائے، اور اس کا مزاج سمی سے ملتا ہے، اور میرا تو مزاج شہر میں اور بھی بہت سی لڑکیوں سے ملتا ہے، تو کیا میں سب کو اپناؤں؟ 2 لوگ اجنبی ہوتے ہیں، نہ انہیں عادتوں کا پتہ ہوتا ہے نہ مزاجوں کا، حتیٰ کہ صرف ناموں سے واقف ہوتے ہیں، شکلیں بھی دیکھی نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ہم تو پھر کزن ہیں، اور دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کے اور چاچو کی ہی مثال لے لیجئے، کیا برائی ہے آپ کی زندگی میں؟ جبکہ شادی سے پہلے آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ نیلا کے ہونٹوں پہ تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ صرف یہی فرق ہے تم میں اور مریم میں، وہ جو کچھ دیکھ سکتی ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، نہ محسوس کر سکتے اور نہ سمجھ سکتے ہو۔ وہ حساس ہے اور تم جذباتی۔ یہ کہیے وہ پڑھی لکھی ہے اور میں ان پڑھ۔
آج یہ بات تم مجھ سے کہہ رہے ہو، بالفرض کل وہ تمہاری ہو گئی، لمحہ لمحہ تمہیں اس چیز کا احساس ہوگا یا نہیں؟ وہ تم پہ روب نہیں بھی جما رہی ہوگی تب بھی تمہیں ایسا ہی لگے گا کہ وہ تم پہ تعلیم کا روب ڈال رہی ہے۔ تب تمہیں کیسا لگے گا؟ اس کی خوبی کو سراہو گے یا اپنی کمزوری کو رو گے؟ آذان: یہ بات مرد کی فطرت میں شامل ہوتی ہے، وہ صرف حسن میں تو خود سے زیادہ عورت کو قبول کر سکتا ہے، باقی ہر برتری اس کے لیے احساس کمتری بن جاتی ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو۔ تمہارا اور مریم کا کوئی میل نہیں، تم اس خواہش کا بار بار اظہار کر کے اپنا وقار گرا رہے ہو سکتا ہے مریم نے خود ہی اس رشتے سے انکار کیا ہو۔ آذان نے ٹوٹے بکھرے سے انداز میں نیلا کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا جو اپنا من پسند کھلونا لینے سے محروم رہ گیا ہو۔ مجھ سے پوچھو تو میں اس دوراہے پہ کھڑی ہوں، مجھ سے عمر میں 10 سال بڑے ولید میری شوخیوں کو بیوقوفی کہتے ہیں۔ شادی کے بعد جانتے ہو ہمارے درمیان سب سے پہلا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ شادی کی پہلی رات میں جولی اتار کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر سو گئی تھی اور صبح یہی بات ہمارے درمیان ناراضی کا سبب بنی تھی۔ ولید کا موقف تھا کہ مجھے ساری جویلری باکس میں رکھ کر پھر سونا چاہیے تھا، جبکہ مجھے تھکن اور نیند کی وجہ سے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ جس شخص نے پہلی رات کی دلہن کی غلطی ہی معاف نہیں کی تھی، وہ شخص باقی زندگی میں کیا گنجائش دے سکتا ہے؟ آج تک ولید وہیں کھڑے ہیں جبکہ میں کہاں سے کہاں آ گئی ہوں۔ بہت دیر تک دونوں طرف خاموشی رہی۔ نیلا اپنے خیالوں میں گم تھی اور آذان اپنی سوچوں میں مبتلا۔ کچھ دیر کے بعد آذان نے خود ہی اس خاموشی کو توڑا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے کچھ عرصے کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس کا لہجہ بے حد شکستہ اور لفظ بوجھل ہو رہے تھے۔ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ تمہیں نہ تو مریم سے کچھ دلچسپی تھی اور نہ اس کے جانے سے تمہیں کچھ فرق پڑنا چاہیے۔ آئی ایم سوری، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آذان گھٹنوں پہ زور دے کر کھڑا ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی روز صبح بڑے ابا کے ہمراہ شگفتہ اپنے دونوں بیٹوں سمیت موجود تھی۔ طاہرہ کے ہاں شام کو چھوٹی سی تقریب منعقد تھی۔ ٹیلی فون پہ اقرار تو ہو گیا تھا لیکن انگوٹھی پہنانے کی رسم ابھی باقی تھی۔ شگفتہ نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے تو انتخاب خود کر لیا تھا لیکن چھوٹے کے لیے متذبذب تھی۔ کبھی ان کا دل مشال پہ آ رہا تھا اور کبھی دریشہ۔ یہ ساری کارروائی فواد حسن کے ہاں طے ہو رہی تھی۔ بظاہر آذان اس کارروائی میں شامل نہیں تھا لیکن گھر میں ہونے والی گفتگو سے عاجز بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، دریشہ کا نام سن کر آذان کے اندر دبی چنگاری ابھر رہی تھی۔ مریم کو کھو دینے کے بعد وہ دریشہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا لیکن شاید یہ بھی اس کا جذباتی فیصلہ ہو۔ وہ خاموشی سے پڑا رہا اور سب کچھ سنتا رہا۔ دل تو چاہتا تھا باہر جائے اور دادا حضور سے عرض کرے، کیا سارا مال باہر ہی ایکسپورٹ کریں گے؟ کیا آپ کی قریب کی نظر کمزور ہے؟ کیا آپ کو جوان اور خوبرو پوتا نظر نہیں آتا؟ لیکن وہ نروٹھے سے انداز میں پڑا رہا، میری بلا سے باہر کریں یا اندر؟ بہت ہیرے جڑے ہوئے ہیں نا نواسوں میں، ایک ایک نواسے کو دو دو پوتیاں دے دیں، مجھے کیا؟ لیکن مشال کا رشتہ ہرگز وہاں نہیں ہوگا۔ ارے بھائی، یہ اپنا آذان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، کہیں گیا ہوا ہے کیا؟ طبیعت صحیح نہیں ہے اس کی، صبح سے گھر میں ہی پڑا ہوا ہے۔ سائرہ نے بجھے بجھے سے انداز میں بتایا، جبکہ فواد نے باپ کو تھوڑا بہت بتا دیا تھا اس کے بارے میں۔ ایسی بھی کیا طبیعت خراب ہو رہی ہے جو گھر میں پڑا ہے اور ہم سے ملتا بھی نہیں؟ ہم طبیعت کی خرابی میں سفر طے کر آئے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھا اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ کیوں میاں، کمرے کو حجام کی دکان کیوں بنا رکھا ہے؟ وہ دیواروں پہ چسپاں انگریزی ماڈلز کی اونٹ پٹانگ سی تصاویر دیکھتے ہوئے بولے۔ آذان انہیں اچانک کمرے میں پا کر آواز باختہ ہو گیا، آئیے بڑے ابا بیٹھیے، ذرا پہلے تمہارے انتخاب کو اچھی طرح سے دیکھ تو لوں۔ وہ اینک لگا کر تصویروں کا معائنہ کرنے لگے۔ پلیز بڑے ابا۔ وہ ایک منی اسکرٹ میں ملبوس ماڈل کی تصویر کے سامنے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ برخوردار، تم سے کس نے کہا ہم وضو کیے ہوئے ہیں؟ اچھا، اس نے مسکین سی صورت بنائی، حالانکہ آپ کی عمر تو یہی کہتی ہے۔ وہ بڑبڑایا، کیا کہا؟ اور یہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے شاہ رکن عالم پہ مستقل ڈیرا جمانے والے ہو۔ ایسے ہی بڑے ابا، بس طبیعت صحیح نہیں تھی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ جی بالکل، وہ مؤدب لہجے میں بولا۔ اچھا بھائی، تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ وہ بیٹھنے لگے۔ باہر ہی آ جائیے، وہیں کر لیں گے۔ وہ تصویر کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بوکھلا رہا تھا، کیوں، کیا یہ سب سن لیں گی؟ بڑے ابا تصاویر کی طرف دیکھ کر ہنسے، بے فکر رہو، پھر بھی نہیں بھاگتی۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ بات یہ ہے شگفتہ عبداللہ کے لیے مشال کو مانگ رہی ہے۔ ہماری ایک ہی بہن ہے اور ہم اپنی بہن کو پردیس نہیں بھیجنا چاہتے۔ اس نے انتقاماً انکار کیا۔ برخوردار، تم سے صلاح کون مانگ رہا ہے؟ ہم تو محض بتا رہے ہیں تمہیں، ہم نے شگفتہ کو ہاں کر دی ہے۔ بڑے سے مریم اور چھوٹے سے مشال، چونکہ تم مشال سے بڑے ہو اور ہمارے سب سے بڑے پوتے بھی ہو، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے مریم اور مشال سے پہلے تمہیں اس بندھن میں باندھا جائے گا۔ مگر کس کے ساتھ؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ شام کو پتہ لگ جائے گا، بس ذرا یہ ڈاکوؤں والے حلیے کو درست کر لینا، کہیں لڑکی ڈر جائے۔ مگر بڑے ابا، یہ زیادتی ہے، میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں جس پہ آپ یوں فیصلہ مسلط کر دیں گے؟ وہ بگڑا، چونکہ تم ہمارے بچے اور دودھ بھی پیتے ہو، اس لیے دودھ پیتے بچے ہی ہوئے۔ میں بغاوت کر دوں گا، یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ تو پھر اب تک کیوں نہیں بھاگے؟ اس لیے کہ کچھ تو ہے جس نے تمہارے پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، جو تم نے اب تک ایسا نہیں کیا۔
ذرا سوچو کہ وہ کیا ہے۔ فاروق حسن کمرے سے نکل گئے تھے اور آذان ان کے جملے کی بازگشت میں کھو چکا تھا۔ شام کو لان میں سبھی جمع تھے، ہر ایک کی تیاری اور سچ درد دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ گو کہ گرمی کا موسم ابھی جاری تھا، لیکن جاتی گرمی اپنا جوبن تیز ہواؤں کے سپرد کر رہی تھی۔ خواتین کی اکثریت نے کاٹن چکن کے ہلکے ہلکے رنگوں کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ تقریباً مردوں نے بھی لٹھے کے کرتے شلوار پہن رکھے تھے۔ کسی کے گلے پہ ملتانی کڑھائی تھی اور کسی کے صرف تارکشی تھی۔ ہر ایک اپنی جگہ جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا، لیکن نائلہ کی سجدت سب سے مختلف اور نفیس تھی۔ اس نے گرے کلر کی شیفون کی ساڑی اور نیٹ کے آستینوں والا بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اور نفیس سی ہیرے کی جویلری کے ہمراہ ہلکا پھلکا سا میک اپ، وہ بلا شبہ محفل کی جان لگ رہی تھی۔ شگفتہ نے آج صبح ہی اپنی ہونے والی بہوؤں کے لیے منگنی کے لباس خریدے تھے۔ کاٹن نیٹ کے ہلکی امبرائڈری کے سوٹ، مریم کے لیے فیروزہ اور مشال کے لیے گلابی، وہ دونوں ہی سوٹ دونوں پہ بہت جچ رہے تھے۔ کلائیوں میں موتیوں کے پھولوں کے گجرے، ان کی تیاری میں ہما اور دریشا پیش تھیں، حالانکہ باہر سے کوئی بھی مہمان مدعو نہیں تھا۔ مکمل طور پہ فاروق حسن کی فیملی تھی اور اس سے گہما گہمی ہو رہی تھی۔ شگفتہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اگر سمی کے پپا ہوتے تو ہماری خوشی دو ارتشا ہو جاتی۔ فاروق حسن نے ایک سر داہ بھری۔ الحمدللہ وہ حیات ہیں، اب نہیں تو شادی میں شرکت کر لیں گے۔ شگفتہ باپ کا اشارہ سمجھ گئی، خود بھی افسردہ اور افدیدہ ہو گئیں۔ ہاں، اگر آج جواد حسن ہوتے تو ہر خوشی مکمل نظر آتی۔ ماحول یکسر بوجھل اور افسردہ ہو گیا تھا۔ بہت دیر تک دونوں باپ بیٹی پرانی یادوں کو دہراتے رہے۔ طاہرہ الگ مغموم بیٹھی تھی، ان کا چہرہ مطمئن اور آنکھیں اشک بار تھیں۔ اچانک کی دریشا کہیں سے آن ٹپکی، ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی مگر چہرے پہ عارضی خفگی لیے۔ بڑے ابا دیکھیے نا، یہ آذان مجھے چکوترا کہہ رہا ہے۔ لیمن کلر کے کاٹن کے سوٹ میں بال کھولے، واقعی وہ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ دماغ خراب ہے اس کا، تو اتنی پیاری لگ رہی ہو، میرا تیسرا بیٹا ہوتا تو تمہیں بھی بہو بنا لیتی۔ شگفتہ نے اسے پیار کیا تو وہ پھولی نہیں سمائی۔ ان کے آغوش میں جا کر آذان کو منہ چڑھایا۔ بڑے ابا ہنسنے لگے۔ آذان بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے، بہو تو آپ بھی بنا سکتی ہو۔ دریشا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ کیوں نہیں؟ آپ کے ہی فیصلے کا انتظار ہے۔ بھئی ہم نے تو فواد سے اور وحید سے بات کر لی تھی، دونوں کو ہی ہمارا فیصلہ مقدم ہے۔ اور آذان، نائلہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آذان بھی ہماری اولاد ہے۔ بڑے ابا کہتے ہوئے آذان کی طرف بڑھ گئے جو ڈیک اور کیسٹوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ لو بھئی صاحبزادے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اعلان کریں، ہم تمہیں اور دریشا کو منگنی کے بندھن میں باندھ رہے ہیں۔ 3 ماہ کے بعد شگفتہ بارات لے کر آئے گی، 3 ماہ کے بعد ہم بھی تمہیں دولہا بنا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے بڑے ابا نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور آذان کی انگلی میں پہنا دی، مگر بڑے ابا وہ ایک دم بکھلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، احتجاج کرے تو کس بنیاد پہ، انکار کرے تو کیا وجہ بیان کرے، اور خوش ہو تو کیسے؟ بولو، اگر خوش نہیں ہو تو ہم یہ انگوٹھی واپس لے لیتے ہیں۔ اس نے بے ساختہ دریشا کی طرف دیکھا جو شگفتہ کے پہلو سے لگی ان کے سینے میں سر چھپائے ہوئے تھی، پھر اس کی نگاہیں مریم کی طرف اٹھی۔ اتفاق سے مریم بھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ آذان کے چہرے پہ ایسا اعتماد تھا جسے اس نے کھو کر بحال کیا تھا، آنکھوں میں چبھن نہیں تھی، سکون تھا۔ مریم نے سکون سے نگاہیں نیچے کر لیں، اس کے دل پہ اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ویسے تو ٹھیک ہے، بس ذرا موٹی ہے، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ سب ہنسنے لگے۔ بڑے ابا نے اس کا کان پکڑ لیا۔ موٹے انسان میں قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، تمہاری دادی بھی موٹی تھیں، میرے جیسے غسیلے آدمی کے ساتھ تبھی نباہ ہو سکا تھا۔ دریشا خفیف سی ہو گئی، اب کی بار سب ہنسے تھے۔ پھر شگفتہ نے مریم اور مشال کو انگوٹھیاں پہنا دیں، اسی طرح طاہرہ اور سائرہ نے سمیع اور عبداللہ کو انگوٹھیاں پہنائیں۔ آذان کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر نائلہ اس کے پاس آ گئی۔ کہو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ سہیلی اچھی لگ رہی ہے اور کوئی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑا گیا۔ نائلہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کے دل نے اس وقت صدقے دل سے دعا کی تھی، یا اللہ ان تینوں فیصلوں کو قائم اور آباد رکھنا، اور جو ہو چکے ہیں۔ اس نے ولید کی طرف دیکھا جو اپنی عمر سے مزید دوگنا بڑے بن کر معزز ہوئے بیٹھے تھے۔ یا اللہ انہیں بھی راحت اور تقویت دے اور وہم سے آزاد کر دے۔ وہ کسی نئے عزم کے تحت مسکراتی ولید کے پہلو میں آ بیٹھی۔ اچانک کی سیفی بوکھلایا ہوا سب کے درمیان نازل ہوا اور دریشا کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس جا کر بولا، آپ ہی جلدی چلیے، ببلو آپ کو سونا یوریا فیکٹری میں پکار رہا ہے اور بہت پریشان ہے۔ دریشا یکلخت کھڑی ہو گئی۔ سونا یوریا فیکٹری؟ اتنا سا بچہ اکیلا فیکٹری میں؟ سمیع اور عبداللہ ایک ساتھ بولے، چہرے پہ بے حد تعجب تھا۔ ان کی بات پہ سب ہنس پڑے۔ آذان کا کہکا سب سے زیادہ بلند تھا، ان کے ٹوائلٹ کا یہ نام میں نے ہی منتخب کر کے دروازے پہ درج کیا تھا۔ اب کی بار سمیع اور عبداللہ کا کہکا بھی آذان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ کھاد انہی کی فیکٹری میں بنتی ہے۔ یو آر ویری فنی۔ عبداللہ اور شگفتہ بے حد محظوظ ہو رہے تھے، جبکہ دریشا آذان کو گھورتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ سبھی کے چہروں پہ خوشی اور تبسم رقصہ تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔